Assalamu alaikum, Khwateen o Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیسے ایک کے بعد دوسرا میری آپ کی میچنگ نہیں ہو رہی ہے. اس دن ہم زوم پہ تھے یار, بغیر آپ ایک کی دوسرے کو میری دیکھے. کوآرڈینیشن تھی. یہ ہوتی ہے یار, بغیر دیکھے ایک دوسرے کو. ہاں یہ ہوتی ہے کوآرڈینیشن. یہ آج بھی ہم خیر اٹس ناٹ لائک جب ہماری کوآرڈینیشن ہو رہی تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا. ہاں آج بھی ہماری کچھ تھوڑی بہت ہو ہی گئی ہے. یہ آپ کا جو شلوار قمیض ہے وہ ایسے ہی ہے نا, کچھ وہی کلر ہے, بالکل وہی ہے. کیا بات ہے. یہ تھا آج کا ہاٹ بائٹس, نہیں ہاٹ ریویو. تب تک اپنا تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. کیسی ہیں آمنا آپ؟ الحمدللہ. یار میں نے ایک بات کرنی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. انٹرنیشنل نیوز میں ایل اے میں بڑی وائلڈ فائرز اس وقت بڑے ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. کر چکے ہیں وہ ڈسٹرکشن. آئی تھنک 4 سے 6 4 or 6 wildfires fires جی uncontrollable are ongoing, how do you say it, are wreaking havoc in LA. اور بڑا یہ افسوس کی بات ہے. میرے خیال ہے they have already done the damage. No, the fires they've not been put out. Okay. From what I have gathered, میں نے آج ہی میں articles کچھ پڑھ رہا تھا. I think 5 or 6 people have lost their lives. Around 10 people have lost their lives. 10 ہو گیا. But thousands of buildings have been razed. Yes. تو obviously پہلے تو دنیا میں کہیں پہ بھی اگر اس طرح کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو our thoughts and prayers. Interestingly though اور اسٹرینجلی میں نے ایک پوسٹ دیکھا کہ ایک کوئی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے جب غازہ میں ڈسٹرکشن ہو رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کافی, کیا آپ نے دیکھ لیا, James Woods. What does he do, that gentleman? I don't know. I have no idea. He's somebody in Hollywood, I think. Yeah. But I saw his tweets earlier. No ceasefire. No ceasefire and this no is compromise. No compromise and bomb them to whatever. اور وہ غالباً رو رہے تھے بیٹھ کے ٹی وی پہ. اور جب اب اسی کا گھر اپنا وائلڈ فائر میں تباہ ہو گیا. اور ارلیئر اس کے امیجز اسٹارٹلنگ کہ جو غازہ میں جب تباہی ہو رہی تھی ان امیجز کے ساتھ ہی واز ٹویٹنگ کہ بہت صحیح ہوا ہے, اور اب اسی کا گھر وائلڈ فائر میں تباہ ہو گیا ہے اور وہ رو رہا تھا اس فوٹیج میں, CNN کی فوٹیج میں. سو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. میں ایک آرٹیکل ایک اور پڑھا تھا میل میں, ڈیلی میل میں, ہاں ڈیلی میل میں تھا, and that journalist he says that this is we're stuck in a hotel in LA and this is the weirdest oddest group of refugees in the world, because people with their fillers and their botox are now all stuck in this one hotel and waiting for the apocalypse to get over. پیرس ہلٹن کا گھر جل گیا. پیرس ہلٹن کا جل گیا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا جو گھر تھا وہ اس سے کچھ ویو نظر آ رہا تھا دور فائرز کا, تو وہ کہتا وہ اپنے بھائی کے گھر رکا ہوا ہے. تو اس کو تھا کہ کیونکہ پہلے بھی وائلڈ فائر میں میرے بھائی کا گھر بچ جاتا ہے تو وی ور شور کہ اس بار بھی کچھ نہیں ہوگا. But the next morning when I went to the balcony, it was as if God was furious. These are his words. It was as if God was in his fury had painted the sky with black ink. Yeah. So there are a lot of lessons and signs in this, I feel. یہ میرا ذاتی ایک opinion ہے کہ ظلم اور ظالم کا ایک وقت ہوتا ہے, اور چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو, گاڈ اللہ کے سامنے, نیچر کے سامنے پھر کوئی نہیں ٹکتا. نہیں, یہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے اور نیچر کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا. یہ ایک اسٹارک ریمائنڈر ہے سب کے لیے. ہاں, لیکن میرے خیال ہے کہ میں اتنا اس تھاٹ پروسیس کو فالو نہیں کرتی, کیونکہ آف کورس اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور جیمز ووڈ جیسے بندے ہیں وہ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈیپ سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار تم جو چاہ رہے تھے غازہ کے بچوں کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے, وہ تمہارے ساتھ ہی ہو گیا. Having said that, there must be thousands of people who have nothing to do with Gaza, who may be even pro-Palestine, who have also lost their homes. We don't know na. We don't That's know. what I'm saying. We can't say that all war میں جب آپ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی there are so many people, so many innocent people جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کا جب جو اس کا ریئیکشن آتا ہے اس میں بھی پھر انوسنٹ پیپل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی انوسنٹ لوگ بھی ہوں گے, بہت سے جانور ہیں ایسے جو وائلڈ فائر میں مر گئے, اور جو اسکیپ, ایک بیبی ڈیئر تھا جو کہ بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر, تو وہ بھی ہیں.
تو اللہ کی ہزاروں بچے مارے ہزاروں yeah, but it's not like these people are responsible for that. It's just that there was a kind of a tone deafness, right, in Hollywood. نہیں میں تو اس بندے کی اسپیسیفک ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں. آپ کو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. یہ میں سیٹسفیکشن کی بھی نہیں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو اتنی اس پہ بات ہو رہی ہے اور اتنا اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ اور یہ تو آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر میں آرٹیکلس دیکھ رہا تھا BBC نے اور ان ساری آرگنائزیشن نے کور کیے ہوئے تھے کہ یار کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ اور بڑی ڈیپتھ میں ان ڈیپتھ انالیسس سب کچھ ہو رہا ہے. تو غازہ میں جب ہزاروں بچے مر رہے ہیں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں تو اس پہ ہوتا تھا کہ کل میں نے کسی کا اگین یہی کسی کی ہیڈ لائن تھی کہ children dying in cold being frozen to death in Gaza or something like that. So people said ke why are you not saying why? Because reason. So وہ آپ نہیں جاتے. Absolutely. No, the coverage is completely, it's like دوسری چیز ہے کہ یہ جو آپ کے بلینئرز بیٹھے ہوئے ہیں پورے LA میں جن کے گھر جلے ہیں یہ اپنی انشورنسز کلیم کریں گے یہ واپس کھڑے ہو جائیں گے. It's not like their lives are over. Close to $8 billion میں نے پڑھا آج. اچھا. It's not like it's okay for them. I mean جتنا پیسہ وہاں لگا ہوا ہے گھروں میں وہ ریکور بھی ہو جائے گا وہ گھر بھی بن جائیں گے. ہاں لیکن جب آپ کا گھر جل رہا ہوتا ہے تو جو ایک ڈیوسٹیشن آپ کے اندر ہوتی ہے یا جو ایک بات میں نے شروع اسی سے کی کہ کہیں پہ بھی ڈسٹرکشن ہوتی ہے آبویسلی یہ کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو دعا نکلتی ہے کہ جو لوگوں کی زندگیاں صحیح رہیں ان کے گھر ہیں. اور میں اگین وہ اس میں لکھا ہوا تھا آرٹیکلز میں کہ لوگ ظاہر ہے زیادہ سامان تو نہیں لے کتنا سامان لے کے جائیں گے آپ ساتھ اور لاکھ over I think close to 200,000 people have already evacuated and close to 100,000 people are on standby. تو تین ایک لاکھ لوگ اگر اپنے گھروں سے اور ریفیوجیز بن گئے ہیں تو this is the most powerful country in the world and when you speak about power dynamics absolutely if you are a silent spectator or a part or play a role or a part in war on innocent people تو پھر ریپرکشنز ہوتے ہیں اس کے. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ چاہے آپ کے معصوم لوگ ہی کیوں نہ ہو تو پھر نیچر بٹ اینی وے باٹم لائن یہ ہے باٹم لائن یہ کہ انسان جو ہے نا اس کی اوقات کوئی نہیں بیسکلی ہے کہ انسان کی اوقات کوئی نہیں وہ بھلے سپر پاور ہو یا کچھ بھی. ناؤ دس از دا BBC اوکے BBC جو آپ کہتے ہیں کہ یار BBC یہ کہہ رہا ہے we don't know the cause of fires. Absolutely. This is the BBC reporting. They say we don't know the cause of it. And we don't even know if they would be contained. Because the weather conditions are such, agle ek hafte tak, there is no prediction of rain. And the way that the wind is flowing. And the wind is very harsh. The way the wind is, you can't control it. اور کوئی BBC سے یہ پوچھے that you do know the cause for those deaths, but you still choose to not say who's responsible. So وہ بات جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. لیکن اب الٹیمیٹلی انسان جو ہے نا اس کی کوئی باٹم لائن ہے. اٹس سیڈ لیکن بڑا کچھ ہو رہا ہے. نیوز از بیکم ویری انٹرسٹنگ دیز ڈیز. آج میں نے پڑھا کہ جی ہماری PI کی فلائٹس آپ نے بھی بتایا ریزیوم ہو گئی ہیں یورپ کی. پیرس کا ہیڈ میں نے کہا او بھائی یہ کون بیٹھا ہوا ہے ان کی اشتہار کون بنا رہا ہے. مجھے لگتا ہے جان بوجھ کے کرتے ہیں. نہ جی نہ یہ جو تھا نا PI great people to fly with, then it became great people to اللہ معاف کرے die with. وہ پڑھنے اللہ معاف کرے. اور پھر اب جو ہے نا یہ جو ایڈ ہے پیچھے پیرس کا جھنڈا فرانس کا. Although I have to say in PIA's defense that you really enjoyed the because I just flew PIA yesterday. Budget airlines نہیں آپ نے دی یار میں ایک خاندانی ایئر لائن ہے PIA. ٹھیک ہے میں اس بات کو میں انڈورس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹکٹنگ سے دولتی نہیں ہے خاندانی ایئر لائن ہے. پہلی سیٹیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ نے آرام سے آپ خریدیں جو بھی آپ نے پرچیز کرنی ہے آپ جدھر بھی آپ نے بیٹھنا آپ کریں. اس کے بعد 11:50 پہ 12 بجے میری فلائٹ تھی الحمدللہ 11:50 پہ پش بیک ہوا ہے اینڈ ڈاٹ I kid you not at 12 dot it was in the air. یہ ہوئی نا بات خاندانی. اور اس کے بعد انہوں نے کھانا دیا ہے نان چکن کڑھائی نہ کریں اس کے ساتھ جتنی مرضی آپ نے سافٹ ڈرنک پینی ہے جو بھی پینی ہے چارج نہیں کیا کوئی کچھ 3-4 ویرائٹی کی سافٹ ڈرنک رائتا بھی ملا آپ کو دہی انہوں نے دیا ساتھ بغیر مانگے ڈیزرٹ بھی دیا ڈیزرٹ بھی دیا ہے.
اس کے بعد انہوں نے چائے اور کافی بھی سرو کی ہے اور بہترین سروس. میں بھی اگلی دفعہ PIA فلائی کروں گی. میں تو کہتا ہوں کہ not to Paris but میں یار کہ زبردست. ہاں ویسے یار اگر PIA پیرس ڈائریکٹ جا رہا ہے تو فلائٹ لینی چاہیے. ویسے لوگ ٹورانٹو جاتے ہیں, میں تو لندن سے بھی آیا ہوں ایک آدھ بار PIA پہ. 6 hours your 5.5 family members have flown Toronto to Karachi and they say it's a great flight. ڈائریکٹ آپ کو پہنچا دیتی ہے 12-13 گھنٹے. اور بڑا میں تو کہہ رہا ہوں the meal service was excellent because جب میں جاتے ہوئے آپ کو پتا ہے ان سے رائتا مانگو, میں نام لینا ہی نہیں چاہوں گا. مجھے تو میرے تو دیا ہی نہیں انہوں نے, میں تو نام ہی نہیں لینا رائتا. اور سافٹ ڈرنک نہیں دیتے وہ. آپ ان کا سب سے مہنگا والا ٹکٹ پرچیز کر لو, they don't give you. اور یار سیخ کباب کڑھائی کیا ہوتی ہے, خدا کا واسطہ اپنے مینیو ٹھیک. اور ہوتی نہیں ہے وہ. ہاں اتنا انہوں نے جاتے, بلکہ میں لوں گا نام, کیوں نہ لوں. فلائٹ جناح پہ میں گیا ہوں, میں نے ناشتہ ان کو وہ والا آپٹ کیا, بریکفاسٹ. وہ نہیں تھا, وہ چنے تھے بالکل سوکھے چنے, اس میں کوئی جان نہیں تھی, اور اس کے ساتھ ایک ربڑ ٹائپ ایک پراٹھا انہوں نے دیا. نہ چائے, موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے, نہ جوس, نہ سافٹ ڈرنک, ایک پانی کی بوتل. آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو چنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک ربڑ پراٹھے کو آپ پانی کے ساتھ کیسے. اور 95,000 کا ٹکٹ تھا میرا, تو حد ہو گئی ہے. بجٹ ایئر لائن. یہ میرا PIA سے ایکسپینسو ٹکٹ تھا وہ زیادہ. یا بالکل ایسا ہی ہے. مجھے تو انہوں نے کہا جی کھانا, میں لوکنگ فارورڈ ٹو بریانی کھانا, وہ کباب کڑھائی کہ نا کباب کو کاٹ کے اس کو مسالے کے اندر ساتھ اتنے سے چاول. میں کہ یہ کیا ہے بغیر رہتے کے, یہ کون کیسے کھائے, حلق سے کیسے اترے. ناٹ گڈ. PIA زندہ باد, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. خاندانی ایئر لائن میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بیٹھے کسی ایئر لائن میں یار. دوسرا میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی, چائلڈ فیئر وہ ان کا کم بھی نہیں ہے, وہ چائلڈ بھی ایڈلٹ چارج کرتے ہیں. آپشن کیوں دیا ہوا تم لوگوں نے ویب سائٹ پہ, میں پاگل سمجھا ہوا ہے. اچھا دوسری ایئر لائن جو میں نے لی تھی اس دفعہ سیال, اس پہ آپ اپنی سیٹ ہی نہیں بک کر سکتے. سیال پہ آپ اپنی سیٹ, یہ کیا ہے یار, what is this؟ آپ کو فون کرنے پڑتے ہیں. آپ کو میں نہیں کرنا چاہتی فون, کیوں نہ میں اپنی سیٹ. وہ فون وہ نہیں کرنے چاہتے, وہ آپ کو ادھر فون کرنے پڑتے کسی کو کہ یار کرا. نہیں وہی نا, میں کیوں فون کراؤں میں, کیوں, why can't I go online and just check my seat? اس میں نہیں کر سکتے. Why can't I? اے بلو فلائی وہ زمانہ تھا جب you didn't even have to pay, you just had to be on time. لیکن میں PIA کا ایک فالٹ ضرور یہاں پہ پوائنٹ جس پہ مجھے بڑی تپ ہے, جو میں جب میں نے اسکردو میں گیا تھا تب بھی ایکسپیرینس کیا اور ابھی بھی ایکسپیرینس کیا, اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ پے کرتے ہیں تو PIA ٹریٹس دیٹ ایز اے فارن ٹرانزیکشن. سو ایون وین یو پیئنگ ان روپیز, وہ پہلے ڈالر میں کنورٹ کرتا ہے, اور بیکاز وہ ڈالر میں کنورٹ کرتا ہے تو آپ کو 10% ایڈیشنل ٹیکس پڑتا ہے. So whatever is shown on the website, you end up paying 10% more. That's not on. But it was still cheaper than the other airline. Okay. Despite the 10%. یہی ہے جی, یہ ٹریول شو بن چکا ہے ایک پاکستان ہاٹ ریویو جو ہے, پاکستان ہاٹ ریویو. پاکستان ہاٹ ریویو. ہاں یہ ایک ٹریول بن چکا ہے ویب سائٹ. اور نہیں جسٹ بی ویئر, اگر PIA کا آپ نے ٹکٹ خریدنا ہے اس کے بکنگ آفس جائیں اور وہاں سے آپ ڈائریکٹ کیش پہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. پر میں جیلم میں تھا, وہاں پہ PIA کا بکنگ آفس نہیں ہے, سو آئی ہیڈ نو چوائس. مبارک ہو یار. کس بات؟ میں نے ایک پول چلایا کل, یہ دیکھیں یار ایسی تباہیاں. میں فائنل رزلٹ تو یہ تابش کے لیے, یہ میں ان کو میں بھیجوں گی. تابش کو نہیں آپ نے بتائی بات, یہ تابش فالو کرتے ہیں, کہا یہ تو کلک بیٹ کیا ہے. میں نے کہا تابش کو آپ بتائیں, یہ نظر آ گیا نا تابش کو کہ بھئی یہ حسن کی وجہ سے. الحمدللہ میری وجہ سے نہیں, سم تھنگ ہاٹ فیملی کی وجہ سے. مجھے نہیں آپ نے کریڈٹ دینا, ٹھیک ہے, نہیں میرا کوئی کمال نہیں. نہیں, یہ ہمارے چاہنے والے, میں آن کیمرہ دکھا یار, ہم اسکرین شاٹ آپ لینا تو بھیج دیں گے, لگا دیں گے, ہم اس کو انسرٹ کرائیں گے. میں کیوں نہ, میں اسکرین شاٹ لیں, اس کو انسرٹ کریں, میں لائیو چلاؤں گا. آپ کے گھر کا انٹرنیٹ جو ہے نا, میرے گھر کا انٹرنیٹ. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, میں جیلم لاہور سے ہو کے ہوں, میرا جو 4G تھا وہاں پہ لائٹنگ فاسٹ پیس. اچھا ہوں کچھ کٹاؤ پھر. نہیں میں اصل میں آپ کو میری سے پنجاب گئے ہو تو اتھے اپنا 5 GB کی فائلز میری اپلوڈ ہوتی نہیں ہے جب سے میں کراچی آؤں. میرا انٹرنیٹ یہ دیکھیں جی 77%. خواتین و حضرات, میں چاہوں گا کہ اس پہ زوم کریں. آمنہ نے پول چلایا ہے ٹیکنگ لیڈ اپنے انسٹاگرام پہ, اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نہیں, سرکاری اور حتمی نتائج ہیں. یہ آپ دیکھیں اس بات. یار آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تصویر میں نے ماہرہ خان اور شہریار منور کے بیچ میں لگائی ہے اوپر. آپ نے اپنی طرف سے رجب بٹ کو بیچ میں لگایا تھا نیچے سینٹر. نہیں رجب بٹ تو نیچے ہے نا. آمنہ نے پول کیا, جن کو نہیں پتا, ڈڈ دس ایپیسوڈ ڈو سو ویل بیکاز آف, آپ کی انگریزی میں یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں آپ نے یہ ہونا چاہیے تھا, دس ایپیسوڈ
did so well because of Hassan Chaudhary. नहीं, मेरी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक है. आपने लिखा है did this episode do so well because of Hassan Chaudhary, because there's Or no because question, of Rajab Bhatt. there's no question Because mark. the dot है ना. No, so it Did should have this been episode do this so episode- well अगर because if- of Hassan Chaudhary? If it would have been this और Rajab episode Bhatt? did so well because of Hassan Chaudhary, Rajab Bhatt, तो वो ज्यादा एक होता, सवाल ना होता ना, स्टेटमेंट हो जाती. ये देखें आप, और इसका रिजल्ट ये है, नतीजा ये है कि 77%. इस टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताएं जरा. कैसे पता चलेगा? स्टोरी व्यूज पे क्लिक करें और ऊपर इनसाइट्स पे क्लिक करें. अच्छा. 77% जो लोग हैं, आपका शुक्रिया, आई लव यू, आप हमारी फैमिली हैं. आपने ये कहा कि ये मेरी वजह से, मेरी नहीं, हम सब की वजह से 100,000 व्यूज क्रॉस किए हैं. और 23% लोग, ये पता नहीं कौन है, आई डोंट नो देम, कहाँ कौन ये लोग हैं? जिन्होंने कहा जी कि रजब भट्ट की थे. आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप रजब भट्ट का कंटेंट देखें जाके. How do I go to the insights? हैंग ऑन. और ये आगे, यही है. अच्छा, आप हमें एक फ्रेम में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम नजर आ रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ. आज हम पहली बार हॉट रिव्यू में एक फ्रेम में ओए, बैठे. ओए, ओए, ये क्योंकि ये बहुत अजीम मोमेंट है. 1209 वोट्स मुझे पड़े और 356 वोट्स रजब भट्ट को पड़े. 23%. इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेंगे जी. इसके आप हमें भेज दिएगा. मैं ऊपर स्टोरी व्यूज ना भेजिएगा, इतने भेज दिएगा. क्यों? वो आपकी पर्सनल इंसाइट्स है ना. तो ख्वातीनो हज़रात, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मौके पे कि ये आपका प्यार है. किसी सेलिब्रिटी ने तो नहीं रजब भट्ट के लिए वोट किया? किसने किया? अच्छा, ये भी बंद कर दिया. नहीं, ये क्या बात हुई? ये बंद कर दिया. ये क्या बात हुई? आपको ये भी आता ना किसने किसके लिए हाँ, किया है? ये तो मैं देखा नहीं जी. ये आपको दिखा रहा ये थी, मेरी मुझे तो- प्राइवेसी. अच्छा, ऑफ कैमरा. ये मेरी प्राइवेसी Off इन्वेड हो camera, off जाएगी. camera. लोगों की प्राइवेसी इन्वेड हो Off जाएगी. देखिए, camera. वोट जो है ना, वो बड़ी एक उसकी सैंक्टिटी होती क्या है. sanctity? एक वोट की जो बड़ी ये सैंक्टिटी. फॉर्म क्या था? फॉर्म बी नहीं, फॉर्म 46-47 क्या है वो? तेरा. वो हो रहा है ये यहाँ पे. हाँ, वो ये तो नहीं ना बताएंगे किसने क्या वोट किया है. आ गया है वैसे कुछ ब्लू टिक्स मुझे एकदम नजर आई. जिन्होंने रजब भट्ट को वोट दिया है, ये हाँ. ना करें. या शेम. लेकिन अवाम की आवाज, आवाम की यार, पावर ऑफ द कॉमन मैन. अवाम की आवाज, हम, ये जीत हमारी है. एंड आई लव यू ऑल. बट यू वांट टू नो. I will find out. Do I know the password to your phone? No. No. Do I? No. You might actually. Everybody knows the password. Actually, I don't. Okay. But that would be inappropriate. इस पे भी हो जाएगा कि ओ फोन का पासवर्ड. password, oh, हाँ. कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा चलता है सब. हाँ. ठीक है. Anyway, I'm curious. don't delete it. अच्छा दिखा मुझे. अच्छा बाद में अच्छा क्या होगा दिखा. एक सेकंड. अच्छा दिखा. एक नहीं सेकंड. मजाक कर रही हूँ. अच्छा दिखा. अच्छा मजाक कर रही हूँ. अच्छा इसके बाद रिव्यू के बाद. बड़े अफसोस की बात है. बड़े अफसोस की. यार ऐसी खुजली हुई है हसन को. नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि रजब, मैं आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट को कौन आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है. मैं आपको बताऊंगी. दे ले, उनकी मर्जी. अच्छा वो लोग ब्लू टिक वाले. मैं आपकी अभी लिस्ट देख लेता हूँ जो आपको फॉलो करते हैं. ब्लू टिक वाले पता लग जाएगा. इतने ब्लू टिक्स वाले हैं, उनको सब क्या बैठ के कितने ब्लू टिक्स वाले आपको फॉलो करते होंगे? काफी हैं. ये आप बैठ के सोचेंगे किसने आपको दिया, किसने रजब को दिया, किसने वोट ही नहीं किया, मतलब किसने वोट किया, ये आप देखेंगे बैठ के. और कोई वक्त नहीं. डोंट यू हैव एनीथिंग. चलो मैं मार्क को फोन करता हूँ. With your life, हाँ. आमना का डेटा निकालो जरा. किसको? मार्क को, मार्क जकरबर्ग को. अच्छा मेरा दोस्त है ना. अच्छा मार्क. अच्छा मार्क को. मार्क को मैं फोन करता हूँ कि जरा मुझे डेटा निकालो. यार आपने को काम आज करना है कि नहीं? चले ना यार, आधा घंटे का इंट्रो कर लेते हैं. बड़ा ही आप चावल हैं. यार मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मुझे बहुत डीएम्स आए जब मैंने कल स्टोरी लगाई कि मैं कराची आ गया. उन्होंने कहा कि आप आ गए हैं तो अब हम साथ में रिव्यू देखेंगे. और शुक्रिया, तो सबका शुक्रिया. थैंक यू, लव यू ऑल. वी वन. हम जीत गए. गुड था, ये मजे का था. एनीवे, आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने के लिए. ऐसा ही है. आज वो लंबा वाला रिव्यू है. नहीं, आज यार आपका बड़ा डीप रिव्यू होने वाला है. हमारे पास है ऐश के जुनून की 2 किस्तें. हाँ से कर्ज जान की एक किस्त, कर्जजान की एक किस्त, फरार की एक किस्त और दुनियापुर की एक किस्त. दुनियापुर के. मुझे प्लेखा लगा था. मुझे ये लगा कि हमने ए दिल आज रिव्यू करना. मैंने उसकी एक किस्त देखी. आप ये याद रखना कि सुन मेरे दिल और ए दिल ये साथ साथ चलेंगे. एक ही दिन है ये. दिल, ए दिल और ए दिल. सुन मेरे दिल और ए दिल. नहीं, मैंने इसकी किस्त देख ली.
اچھا اس میں اے دل میں کچھ ایسی ایک چیز ہے کہ روک کے رکھیں منڈے تک, بندہ کا دل کرتا ہے کہ چلو ضرورت نہیں ہے اس کو لانے کی, ابھی آپ کے پاس بہت ہے کانٹینٹ آج کے لیے. تو یہ وہ ڈرامے کل آپ دیکھیں گے آمنہ کا انٹرویو ود دیپک پروانی, جس میں آمنہ نے کہا کہ انہوں نے بہت سوال پوچھے ہیں کنٹروورشل. پچھلے 2-3 دن سے اب یہ بات میں کروں گا, میں پروموٹ کیوں نہ کروں, لوگ یہ نہ بولیں کہ آمنہ کا انٹرویو تو پروموٹ نہیں کر رہا. اس میں آمنہ نے دیپک اور آمنہ کی جو کنٹروورسی ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی پوچھا. پھر دیپک نے فیمسلی ایک بار یا انفیمسلی ایک بات بولی تھی کہ ایز اے فیشن ڈیزائنر ہز بگیسٹ چیلنج از ٹو میک فیٹ ویمن لک تھن ناٹ سلم. تو وہ اس کا بھی آمنہ نے سوال پوچھا. اور قرض جان میں 2-3 ایسے سین تھے جہاں پہ ہمارے کافی پوچھا میں نے, آپ نے ولنریبل فیل کیا بنیان اور اس میں, تو نے کہا میرے ناپ کی بنیان ہی نہیں مل رہی تھی. میں کہا یار کچھ کم کریں, چھوڑیں تھوڑا سا کم. ان کے پاس خود کے پاس بھی نہیں تھی اپنے ناپ کی بنیان. تو میں تو نہیں بنیان پہنتا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہاں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح یہ سین کا شوٹ ہونا ہے تو یو ہیو ٹو بی ان یور شلوار, تو کہتا ہے میں تو چلا گیا تو کلپنگ کرانے. میں نے کہا کچھ زیادہ ہی. میں کہا ور یو ناٹ فیلنگ ویل. کہتے نہیں ہمیں کیا فرق پڑتا, ہم تو فیشن کے لوگ ہیں. مطلب میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. تو یہ فن کنورسیشن ہونے والی ہے فیشن کے لوگوں یا ٹھیک ہے. خواتینوں ساتھ کہیں جائیے گا مت. we'll see you after a really انہوں نے کہا ہمیں تو لوگوں کے سامنے کپڑے بدلنے کی عادت ہے تو ہم بیک اسٹیج جاتے ہیں کپڑے بدل لیتے ہیں, تو اس میں کیا ہے. تو ہاں اس میں ٹھیک ہے. ہاں آپ نے بڑا بتایا تھا نا, میں نے ان کو بتایا کہ میرا بگ ایشو کہ یہ ایک مرد کا سب سے ولنریبل مومنٹ ہوتا ہے جب اس نے شلوار اور بنیان میں ہوتا ہے. ہاں یہ خواتینوں سے آپ کو ملتے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ٹائل بریک کے بعد. سر یونانیمسلی ان پاکستانی ڈراماز ایک ریکرنگ چیز ہوتی ہے, وہ ڈرامہ بھلے سائی فائی ہو یا وہ ڈرامہ رومانس ہو, روم کام ہو, فیملی ڈرامہ ہو, گینگسٹر فلک ہو, ہارر ہو, ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ شادی. کچھ بھی آپ کر لیں, ناک کو یہاں سے پکڑیں, وہاں سے پکڑیں, نیچے سے پکڑیں, پیچھے سے پکڑیں, مسئلے کا حل کیا ہے؟ شادی. مجھے نا عیش کے جنون سے بڑی ایکسپیکٹیشن, تو عیش کے جنون کا شروع ہو گیا. مجھے بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں عیش کے جنون سے لے کے. ان 2 قسطوں میں نا انہوں نے ساری مٹی میں ملا دی ہیں. اور وہ جس طرح سے وہاں سے یہاں لے کے آئے نا, وہ تو سب سے ہورینڈس تھا. ان کو 16-21 توپوں کا سلام کرنا چاہیے. بہت ہی بری رائٹنگ, بری ایگزیکیوشن. پرفارمنس شہریار کی بہت زبردست تھی, اس پہ بھی آتے ہیں. بٹ ویری ویری ڈسپوائنٹنگ ٹرن آف ایونٹس اینڈ ان عیش کے جنون. آئی ڈونٹ ریئلی ہیو مچ ٹو سے. آئی ڈونٹ نو آپ کیا کہنا چاہتے No, I think I want to take it a bit more seriously than that not having something to say. Why don't we have something to say? We do. Because we've said this a billion times. We'll say it again. And we'll say it seriously. The thing is that, I mean, there is a writer who is writing the script, and there is a director who is directing, and a team of very intelligent actors. And there's a content department. And there's a TV channel, and there's a production house. How does this plot movement make sense? I mean, مجھے چلیں اگر میں سمجھ لوں کہ چلو I can understand why these characters are behaving this way, but I can't. But to create characters like this, like but those. I can't. Why would Eamon say yes to this شادی؟ وہ کہتی ہے نا کہ وہ بہن کو وہ بہنوئی چھوڑ کے چلے جائیں گے. وہ افضل بہن رشین آپی کو کہہ رہے تھے انہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, ان کی زندگی برباد ہو جاتی. How is that a good enough reason for you to say yes to a man who you think tried to rape you and kill murder you? And kill you, yeah. اچھا یہ جو پرابلم ہے نا ریپ والا, اچھا میں یہ بھی تھوڑی سینسٹیو بات کرنے لگا. ایک تو ٹریگر وارننگ, اور دوسرا یہ کہ we in no way are making light of this very 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 serious crime. جو اس دن یمنا کے کردار نے بولا نا وہاں پہ کہ اس سے کوئی بڑا کرے گا یا کوئی بڑا جرم کرے گا, ایکچولی ہماری سوسائٹی کی 90% کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ ریپ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ کردار اور کیا دکھا رہا ہے, یہ ایک سٹوری لائن آپ کو کیا دکھا رہی ہے
کہ اگر اس نے, اور وہ لڑکی یہ لفظ استعمال کرتی ہے کہ اس نے اور اس کے دوستوں نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی. جس آدمی نے مجھے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہراساں کیا, میری جان لینے کی کوشش کی, وہ جمال نہیں ہے. ہراساں, ہراسمنٹ, اسالٹ, ریپ, یہ جو معاشرہ ہے اتنا امیون ہو گیا ہے اب ان باتوں کو لے کے, انفارچونیٹلی اتنا امیون ہو گیا ہے کہ وہ اس کو بڑا کرائم کنسیڈر نہیں کرتے. اتنے ہوتے ہیں انسٹنسز اور کیسز, اتنے رپورٹ ہوتے ہیں, اب تو کھلے عام رپورٹ ہوتے ہیں, میڈیا میں آتے ہیں. بلکہ وکٹم بلیمنگ ہی ہوتی ہے, الٹا وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے. پیٹرول بھرائے بغیر موٹر وے پہ چڑھی کیوں چڑھی, یہ کپڑے یہ پہنے ہوئے تھے, رات کو نکلی کیوں. تو جب آپ اتنا آپ نے اس کو معاملے کو اتنا وہ ڈی سینسٹائز کر دیا ہے کہ اب ہمارے ڈراموں میں بڑی عام سی بات ہو گئی ہے. ایک لڑکی اپنی بہن, جو کہ بہن اس کو تانے مار رہی ہے, اور جس کا بہنوئی ایک انتہائی ایک نمبر کا چول اور گھٹیا انسان ہے, ایسا کیریکٹر بھی ہر ڈرامے میں ہوتا ہے, اس کو بچانے کے لیے جس شخص نے اس کے دماغ کے تحت اس کو اسالٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی, اس کے بعد شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی. لاجیکلی سمجھائے نا مجھے. آپ مجھے بتائیں کہ یار آپ نے اگر شادی کرانی ہوتی دو کرداروں کی, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو یہ تو ایکسیڈنٹل میرج بھی نہیں ہے, بٹ یہ جو ٹروپ ہے کہ یار کہ آپ نے ایک لڑکا اور لڑکی شادی کرا دی, جو نئی شادی کرنا چاہتے وہ بکتا ہے اس ملک میں, تو اس کا پیچھے کوئی بھی ایک نئی چیز لے آؤ. ہم نے میں کبھی تم کے بارے میں بھی یہ بات کی تھی کہ مینس ٹو این اینڈ یہ نہیں تھا, وہ غلط تھا جو وہاں پہ ہوا. وہی نا, ہر مسئلے کا حل شادی کر دو. شادی حل نہیں ہے, ڈراموں میں شادی کرانی ہوتی ہے انہوں نے, کیونکہ شادی کے بعد جو کہانی ہے میاں بیوی کی وہ بکتی ہے, وہ چلتی ہے, لوگوں کو دیکھنا ہے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان دو کی شادیاں کیسے کرائیں, تو اس بار انہوں نے بڑا ایک اپنی طرف سے کریٹ کیا کہ لمبا پلاٹ انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم کان یوں نہیں پکڑیں گے, ہم جیسے آپ نے کہا گھوم کے پکڑیں گے پھر ہم شادی کرائیں گے, آپ پکڑیں گے ضرور. لیکن انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی کہ ایک لاش ملتی ہے سمندر کے کنارے, کارپٹ میں لپٹی ہوئی, ایک لڑکی ہے جو ایمانسپیٹڈ ہے, جو آؤٹ اسپوکن ہے, جس کو ایک بڑی ٹائکون کی بیوی کہتی ہے کہ یو ہیو ٹیلنٹ, یو ہیو اسپارک, کم ورک فار می. وہ جا کے کام کرتی ہے, پہلا ڈپ آتا ہے ویٹر لگا دیتی ہے اس کو. کوئی ایسی جاب نہیں دیتی کہ جی ایڈمنسٹریٹو یا ڈیسیجن میکنگ, شی از اے سرور اس کو لگا دیتی ہے. وہاں پہ جی اس کا بیٹا آتا ہے اور جو وہ اس کو ہراس کرتا ہے اور اس کو پول میں دھکا دیتا ہے, بڑے بیٹے پہ الزام آ جاتا ہے. اس گھر میں جب وہ سرو کر رہی ہوتی ہے تو جو اس کا اٹیمپٹڈ ریپ یہ سنائی ایسے گئی ہوگی. ہاں, اور بڑے بیٹے پہ الزام آتا ہے. بڑا بیٹا کیا نکلتا ہے کہ جی اڈاپٹیڈ ہے, تو ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو پھنسا دو, اپنے بچے کو میں بچا لوں, اینڈ ویل ڈو دس. اور اس کا بھائی جو ہے از اے ریئلی گریٹ کرمنل لائر, اس کو انگیج کرتی ہے, اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دوسرا ڈپ کہاں آتا ہے جی منگیتر پہ لگا دو, اس کو 5 کروڑ دے دو, اس کو اس نے کیا ہے. وہ مان بھی جاتا ہے اور وہ ہی از ایلیمنیٹڈ, وہ نظر ہی نہیں آ رہا پچھلی 4 ایپیسوڈ سے, آئی ایم مسنگ ہم بیکاز ہی از اے گڈ کیریکٹر. وہ غائب ہو جاتا ہے. لو جی وہ لڑکی کو جی وہ میڈیکیٹ کرنا شروع کرتے ہیں بیکاز اس کو آلریڈی ایک ہٹ آف ایمنیشیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کو وہ پیسے دیتے ہیں کہ تم جسٹ کیپ میک شیور دیٹ اس کی میموری واپس نہیں آئے. تو کانسٹنٹلی میڈیکیٹڈ. وہ نیٹ فلکس لیول ہو گیا, اب تھوڑا پاکستانی بنا دو اس کو, اب پاکستانی بنا دو, اب کیا کریں, شادی کرا دو. وائے آپ نے بیچ میں ایموشن بھی ڈال دیا کہ جی باپ اور بیٹے کے بیچ میں جو ایموشن ہے وہ مر رہا ہے. یہ ٹویسٹ اچھا ہے, لیکن کہ جو علی نواز ہے وہ کہتا ہے یہ بھی میرا بیٹا ہے, اس کو تمہیں بچانے کے لیے میں نے اس کو پھنسایا. تو ایسا نہیں کہ اس نے تو میں تو باپ اور بیٹی والا کہہ رہا ہوں, جو وہ کھانسیاں مارا باپ کہ میں تو گیا, میں تو اس کے باپ کا فوت ہونے کا انتظار کر رہی ہوں. نہیں فوت ہوا نا, بچ گیا. اچھا میرا یہ خیال تھا اب یہاں پہ نہیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں ڈپس کہاں آئے, اتنے زیادہ ڈپس آ چکے ہیں. انفارچونیٹلی اٹس لاسٹ اٹس کمپلیٹ امپیکٹ, دا ڈراما اٹس لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی, اٹس گیون یو ٹو مینی لوپ ہولز. It doesn't work this way. میں پہلی جب ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا, اب میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ فائنلی راحم اپنے باپ کو, گریٹ پرفارمنس بائی شہریار اینڈ محمود اسلم صاحب ان دیٹ سین. وہ شہریار کی آنکھوں میں جو آنسو تھا جب بریلینٹ پرفارمنس. بٹ رائٹنگ پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ راحم اپنے باپ کو یہ بات بتا دیتا ہے پہلی بار کہ آپ کی بیوی, ماں کہنے لگتا ہے, پھر کہتا ہے آپ کی بیوی یہ میرے پہ کرنی ہے کیونکہ آپ کے سگے بیٹے نے, آپ کے دوسرے بیٹے نے یہ سب کچھ کیا. اینڈ باپ کہتا ہے خاموش, تم کیسے الزام لگا رہے ہو. باپ کو پتہ نہیں ہے اصلیت. What rubbish!
شروع کی قسطوں میں یہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ باپ کو پتا ہے کہ جو اس کا چھوٹا بیٹا ہے وہ کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں. تو why is now the father not believing in him? Not even like giving him room for Not even giving him a chance. I can understand him not believing him out blank. وہ کہہ کہ یار ایک بیٹا دوسرا بھی He's ایسا ہی not ہوگا. even questioning it. He is not even listening to him. Why? When he knows that his other son Story is like کیسے that. آگے چلے گی, شادی کیسے ہوتی ہے ان کی؟ مطلب logically it's not making any sense نا. دوسری طرف جو شبیر جان صاحب کا کردار ہے وہ جان بوجھ کے رحیم کو پھنسا رہا ہے جب نظر آ رہا ہے کہ وہ بچا رہا ہے اس کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو لائر ہے وہ why wouldn't they tell him کہ it's Shahroz? I mean وہ بھی تو بیٹا ہے, اس کو بھی وہ ایسے ہی بچائے گا جیسے اس کو بچا رہا ہے. It's not like he's going to throw him under the bus. It اس کو makes no نکالنے کی sense. کوشش کرے. Makes no sense. These things don't make any sense. میں نے ایک فیصلہ کرنا ہے نہیں, اس سے اور پہلے میں زندگی میں پہلی بار میں یہ ویڈیو فیصلے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب وہ جیل میں ہوتے ہیں نا, میرا خیال تھا کہ اچھا اب اس کی نا دوائیوں کا اثر ویئر آف کرنا شروع کرے گا. ویئر آف کرے گا نا جب وہ نہیں, بٹ میرا خیال تھا اس وقت کرے گا, ہلکا سا کچھ اس کو یاد آنا شروع ہوگا. ہوتا بھی ہے جب وہ پانی لا کے دیتا ہے, بیکاز سوئمنگ پول سین کے بعد وہ اسی طرح پانی لا کے, تو اس کو ہلکا سا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کی میموری ایسا ایسا واپس آئے گی, مگر وہ اب آئے گی. مگر دیٹ انٹائر ڈائلاگ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو, جو کام پہلے کیا تھا وہ ختم کرنے کے لیے لائے ہو. ابھی تم کیا مطلب کون ہو تم ایمن حفیظ, تم کون ہو کہ وہ تمہیں شادی کرے گا سو دیٹ ہی کین فنش واٹ ہی اسٹارٹڈ دیٹ ڈے. doesn't add up. It unfortunately doesn't add up. میں نے فیصلہ یہ کرنا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار میں خود ویٹو کر دوں گا, آمنہ کی بات نہیں مانوں گا. کوئی بھی جب ڈرامہ شروع ہوگا نا ہم 10 قسطوں تک نہیں اس کو ریویو کریں گے. نہیں میں یہ ہم پہلی قسط دیکھنا شروع کرتے ہیں, ہم تعریفوں کے پل ایویں فضول میں باندھ دیتے ہیں. آپ یہ کہیں آپ تعریفوں کے پل نہیں باندھیں گے. نہیں پھر آپ نہیں کر سکتے صحیح طرح سے ریویو کانٹینٹ کو, کیونکہ ہمیں یہ دکھاتے کچھ اور ہیں اور بناتے کچھ اور ہیں, اور یہ اس پورے پروسیس میں ہمیں بنا جاتے ہیں. کیا ڈائلاگ بول رہا ہے, میں چاہوں گا یہ کلپ چلے ہمارا. یہ دکھاتے ہمیں کچھ اور ہیں, بناتے کچھ اور ہیں, اور پورے پروسیس میں ہمیں بنا جاتے ہیں. یہ چلانا ہاں کل کلپ, ٹھیک ہے, اور یہ بھی چلانا کہ میں نے بولا ہے کہ چلانا, یہاں پہ کاٹ دینا. جی کیا چاہ رہے ہیں. سو اٹس اے ویری 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 انفارچونیٹ مومنٹ کہ یار ایک ڈرامہ فالنگ فرام گریس, میجرلی افسوس کی بات ہے. چلیں جی آگے چلیں پھر, لیٹس موو آن. ہائے موونگ آن ٹو جناب دنیا پر. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا پر جو ہے نا وہ آل سیڈ اینڈ ڈن میں انجوائے میں نے کی یہ ایپیسوڈ. ٹھیک ہے, میں نے یہ ایپیسوڈ انجوائے کی, اور میں نے اس ایپیسوڈ میں کچھ سینز جیسے کہ شامیر کا دادی کے ساتھ سین ہوتا ہے کہ دادی کے وہ دادی جو مشورہ دیتی ہے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نہیں کروں گا. مجھے وہ سین اچھا لگا. ہی از ناٹ گوئنگ اگینسٹ کیریکٹر, وہ کہتا ہے میں کروں گا, آئی ول ہینڈل تھنگس, بٹ نہیں وہ کہتا ہے میں گولی مار دوں گا اس سے پہلے. ایگزیکٹلی, اس سے زیادہ گولی مارنا پسند کروں گا میں. لیکن جو دادی رائے دیتی ہے نا کہ دس از ہاؤ ہی ٹک اوور, دیٹ یو گو اینڈ کنیکٹ ود دا لوئسٹ ڈینومینیٹر, جو اوپر ہے ان کو رہنے دو, لوگوں کے ساتھ, عوام کو اپنے ساتھ کرو. اور پھر وہ جاتا ہے کسائی محلہ, وہ سین بڑا اچھا پکچرائز ہوا تھا, اور جس طرح سارے لوگ کسائی محلے کے سارے سین اچھے پکچر بہت اچھے تھے کہ آپ اپنے چاقو لے کے آ جاتے ہیں, اپنے خنجر, اپنے کلیورز, اپنے ہر چیز کے نا. وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں معافی مانگنے, کنٹرول کرنے, اگر میں واپس آیا یو اسٹل ڈونٹ بلیو می یو کین کل می. آج کے گھر جا رہا ہوں اس کی ماں سے تعزیت کرنے, اس کے بعد چاہو تو مار دینا. اور it was a good scene. It was a good scene. I enjoyed it. And yeah, وہاں پہ جو نواب صاحب بیٹھے لڑکیوں کی البم دیکھ رہے ہوتے ہیں, looking for a new child bride. صحیح ہے, you see the 24 کے لیے بہت بڑی ہے. نواب صاحب کہتے ہیں بہت بڑی بزرگ لڑکی آئی ہیں, چھوٹی لڑکی ڈھونڈو. تو یو انڈرسٹینڈ کہ نواب صاحب جو ہے ہی از ناٹ لیسٹ پوچھ کے بیوی کہاں گئی, یو نو, ہی از لائک یو نو جسٹ ری میری. اور اچھے سین تھے, اٹ واز گڈ. اگین ایٹ لیسٹ دے آر ناٹ فالوئنگ اے اسٹیریوٹائپ. آپ کو سرپرائزز بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی چیزیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تھوڑی سی لاجک ڈیفائنگ ہے, یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. جیسے میر حسن جو ہے اس نے پولیس فورس سے ریزائن کر دیا, اینڈ از کم اینڈ جوائنڈ فورسز ود
हाँ, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि पुलिस में रह के वो कुछ नहीं कर कुछ भी नहीं कहते, ना इज्जत है ना कुछ भी नहीं लेकिन है। उसका बीवी बच्चा कनाडा चले गए और वो खुद भी कनाडा जा सकता था, ये मुझे नहीं था पता। हाँ, ये नई चीज़ उन्होंने पेश की। पहले क्यों नहीं वो गया और दुनियापुर जैसी खतरनाक जगह में क्यों लेके आया वो, एंड व्हाई डिडंट सेंड हिज सन टू गेट एजुकेटेड इन कनाडा एंड इफ ही कुड। तो वही बात है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज दुनियापुर में देख के मुझे ये होता है कि यार ठीक है, एटलीस्ट ये दे आर नॉट फॉलोइंग द रेगुलर। मैं शामिर और रमशा के सीन्स को बहुत एंजॉय करता हूँ, वो हमें कोई नहीं मिला इस बार, या तो वो उस अब बात शायद ना मिले आपको। वो मैंने थोड़ा सा उस बात को नहीं, मैं अब हो सकता है वो उसकी एडवाइस दादी की फॉलो करे, वो जो हमने उसने शादी कहा है मैं नहीं करूँगा। अब यही है ना, शादी एंड में कान यूं पकड़े या यूं पकड़े या जैसे शादी तो होनी होती है। तो अब देखते हैं ये कैसे शादी कराते हैं, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल में होनी है। अच्छा, आपका मतलब शादी तो होनी है। जाहिर सी बात है, मतलब आई वुड बी सरप्राइज अगर ना हुई। वो कहते हैं तुम क्या असल में मोहब्बत करते थे उससे, वो कहते हैं हाँ। वो भी करती थी, हाँ शायद। और वो भी शायद, यू नो, तो करती तो थी वो, करती तो थी। जो शुरू में एक डेथ सीन था, वो औरंगजेब का मातम वाला सारा सीन था, मेरी अगेन कुडंट हेल्प बट नोटिस जो वालदा का रोल प्ले कर रही हैं एक्ट्रेस शामिर का, अगेन उनकी आंखें पूरा वो गम में और जिस तरह से बैठी हुई थी। अच्छा, एक्सप्रेशन अब उनका ये था, उनका अपना बेटा मरा, उनकी बेटी गई, इतना गम मैंने उनके चेहरे पे पहले कभी नहीं देखा जितना औरंगजेब के मरने पे उनके चेहरे पे गम था। शाहबाज के मरने पे और औरंगजेब जो उनकी फैमिली के सबके खिलाफ था, गम बहुत था उनके चेहरे के ऊपर, लेकिन आंखें फिर भी उनकी बनी हुई थी। अब वही बात है ना कि आई थिंक कहीं कहीं ना राइटिंग में लैप्सेस आते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर होता है सेट पे, एक्टर्स खुद होते हैं, थोड़ा सा ना उनको रिस्पांसिबिलिटी हमें देनी पड़ेगी। राइटिंग अगर थोड़ी सी कहीं कहीं वीक हो रही है तो हाँ, दे शुड पिक इट अप। जैसे कि वो बैठ के बुन रही होती हैं, तो वो आगे कहता है कि आप किसके लिए बुन रही हैं, अब सबको, अब कौन करे पहनेगा ये कपड़े जो आप बुन रही हो। तो कहती हैं कि मेरा ख्याल था कि तुम लोग जो है वो तुम फ़र्क हो गए, तुम लोग तब्दीली लेके आओगे, तुम लोग यू वोंट फॉलो द पाथ दैट वाज सेट बाय नवाब साहब एंड साहिब। तो मैंने ये सोचा कि एज अ मदर व्हाट डिड यू डू टू इंश्योर दैट, व्हाट मेड यू थिंक दैट इट वुड बी अ डिफरेंट पाथ? आई मीन रियली, you've just played Meena Kumari all your life, you've not done anything, so how did you think that this would change? Yeah. What gave you that indication that it was changing? Why? You played, no, you didn't play an active role in raising your children. They were being raised by Noroz Adam. And so how did you think that they, so I feel that Noroz Adam बहुत weak था, उसको 2 दिन में एक बार खाना मिला था, by the end of it he was sitting fit and fine, वो मुझे नहीं समझ में आया। Yeah. वो एक बार वो खाना रख के गई है लड़की, तो कितना को खाना खा लिया उसने कि वो जब नवाब आता है उससे मिलने तो वो बड़ा बिल्कुल चहकता महकता बैठा हुआ था। ये उसको खाने से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसमें हर एक एक्स्ट्रा बैटरी होती है, नवाब को देख के वो जाग जाता है, खाने का ताल्लुक नहीं होता। बट वो बहुत हशाश विशाश एकदम लगना शुरू हो गया। बट अदर देन दैट यस, जैसे आपने कहा दुनियापुर एक ऐसा ड्रामा है कि एटलीस्ट जो बाकी ड्रामों में हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और जो हम कह रहे हैं कि यार वही घिसा पिटा, आई वुड एनी डे वांट आवर प्रोड्यूसर्स, आवर एक्टर्स, our channels to create more content like Duniyapur as opposed to what they are creating. इसको फाइन ट्यून करें। हाँ of course यार, इतना आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहली बार ही आप उसको परफेक्ट नहीं बना लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया। जैसे कि बार बार जो औरंगजेब की बेटी है वो कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया। आई मीन व्हाई इजंट ही सेइंग कि हमारा बाप एक गद्दार था, तुम्हारी वजह से मरे, तुम जिम्मेदार हो उनके, बोलो। Look what he tried to do to the family. वो मर गया ठीक है, I mean मुझे अफसोस है, but the thing is that he was a traitor. नहीं, वो तो अपने ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, वो अपने पे लिए जा रहा है। हाँ, तो वो पहले तो मुझे लगा sarcastically कह रहे हैं, नहीं मुझे थोड़ा सा एक्सेसिव लगा कि इतना भी क्या तुम इल्जाम ले रहे हो, ठीक है तुमने प्यार किया, मोहब्बत की, उसकी वजह से तुम्हारा बाप पकड़ा गया whatever, but औरंगजेब was a traitor. So इसका मतलब है कि जो कजन थी वो बहुत टची फीली हो रही थी, वो मैं थोड़ी सी हुई है ना, शुरू होने लगा कि कोइंसिडेंटल है ये, फिर बाद में you know even Shamir is like constantly like pushing her away. मैंने कहा are they going somewhere with this or but they weren't, but they were interesting scenes. जो वो खातून है आपकी निमरा और वो जो दूसरी माँ को जो बर्तन कपड़े धोने पे लगाया हुआ है, मैंने कहा धो तो रही हैं लेकिन इनके नाखून ना टस से मस हुए, वो वैसे के वैसे, उनका मैनिक्योर नहीं हिला। तो वही बात है, इट्स अ ग्रेट स्टोरी, इट्स वेरी एंगेजिंग, really good performances, so proud of them for you know doing something different and experimental. It is rough around the edges and I think they make more projects like this, they will get it. हाँ,
I want the makers of Dunyapur to feel encouraged. Absolutely. And I think ये आप लोगों की भी जो देख रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें. जो बाकी ड्रामों के हालात हैं अगर सब वो बनाना शुरू हो गए तो फिर आगे बेड़ा गर्क ही हो जाएगा. तो दुनियापुर जैसे ड्रामों को इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. और डिस्पाइट देयर इट्स वीकनेस या देयर लैप्सेस, however many there are, I think we must appreciate the team of Dunyapur for the good work. Absolutely. Moving on to Amna ji then, कर्ज़े जान रह गया और फरार. मुझे अच्छी लगी एपिसोड. मैं फरार एंजॉय करता हूँ. अच्छी एपिसोड थी. मैं पिछले बार भी एंजॉय किया, इस बार भी एंजॉय किया. Again, like दुनियापुर, it's experimental. हाँ. It's adventurous. It's शादियाँ नहीं हो रही. हाँ. और वो ये कहीं rough around the edges है. लेकिन मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी. मैं तो बहुत एंजॉय किया. बहुत जबरदस्त एपिसोड थी. मजे की थी. इवन स्टार्टिंग विद बबरक एंड लाला, जो लाला उसको बहाने मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है ट्रैक. कुछ लोगों ने पिछली बार बोला कि उनको नहीं, मैं बड़ा मैंने ये इस एपिसोड में एंजॉय किया बिकॉज़ वो उसको वो कर रहा है. कहाँ जाऊँ मैं? दुबई जाऊँ? कहते दुबई नहीं, अब तुम यूरोप जाओ. दुबई नहीं, यूरोप. मैं सारा बंदोबस्त करूँ. Obviously he's trying to get him out of the picture. है ना? हाँ. But very good performance by Numan Hassan and of course Danial. हाँ. वो दानियाल तो बोंगा है ना बेसिकली. बबरक कहता अच्छा मैंने कमा के लाना है, मैं जा रहा हूँ, पेरिस जा रहा हूँ PI पे. बैठ के अच्छा था. So ऐसा he is also going to get into the story. आप यार वो बड़ा पावरफुल सीन था, बड़ा मजे का सीन था. जब पूरा वो जो आपका जावेद और सुलेमान, कौन है जावेद सुलेमान है की जोड़ी बाहर बैठी होती है. हाँ. ट्राइंग टू सी सलीम जावेद सॉरी सलमान खान है. सलीम जावेद की जोड़ी जो बाहर बैठी होती है, सोच रहे हैं कि यहाँ पे है कि नहीं. फॉर एग्जांपल ये बड़ा मजे का सीन था कि पूरा जिस तरह उन्होंने बिल्डअप किया कि जो आपकी सलीम जावेद की जोड़ी है वो बाहर बैठी हुई है. पहले तो वो कॉलेज जाते हैं, वहाँ से सारे रिकॉर्ड्स निकालते हैं, फराज से घर का पता निकलवाते हैं, फराज के घर पहुँचते हैं, बाहर वो अपने आप को प्लांट करते हैं. पहले पिज़्ज़ा वाला भेजते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खुलता, फिर वो कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये अंदर ही है. फिर दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर से बड़ा अच्छा सीन था. QIP वालों की तो इतनी ट्रेनिंग है, वो इतनी आसानी से. एग्जैक्टली ये इंटेलिजेंट डायलॉग्स है. और अंदर भी जो आप देखते हैं फराज और क्या नाम है हीरो का, हमारे बातिश, उसके बीच में जो एक्सप्रेशंस हैं, फराज जिस तरह गम कर रहा है, अपने माँ बाप उसके मर गए हैं, एक ही इसका ये दोस्त है, इतना करीबी दोस्त है, ही सीज के ये तो मरने वाला है. इमोशन इन हिज आईज, इट वाज अ मूविंग सीन. और फिर आप देखते हैं कि जी बबरक कहती हूँ बातिश बाहर चला जाता है, और वो जो पूरा होता है कि जो बच्चे को उठा लेता है, और फिर इट्स नॉट लीनियर. थोड़ा सा कुछ कहानी आगे चलती है, फिर एक फ्लैशबैक आता है किस तरह उसने गोली जो है उसने एंटिसिपेट किया कि ये होगा. सो एम्प्टीज हिज रिवॉल्वर कि ये लेगा तो गोली चलाएगा, तो गोली कहता है वो बच्चे को मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि मुझे पता था कि गोली, मैंने तो गोलियां निकाल दी थी उसके अंदर से कि वो गोली नहीं चलाएगा, वो कि उसके पास अपनी भी गन हो सकती थी. हाँ, लेकिन उसने बोला कि मुझे ये किया था कि इसलिए उठाया था क्योंकि मुझे पता था कि वो बच्चे पे गोली नहीं चलाएगा. तो फिर उठाया क्यों? नहीं, थ्रेटन करने के लिए. तो ये फिर लैप्स हो गया छोटा सा. मैंने ये सोचा कि उसने उठाया क्योंकि उसने रिवॉल्वर की गोलियां रिवॉल्वर की भी निकालनी, और उसने ये बोला भी कि मुझे पता था कि वो बच्चे पे गोली नहीं चलाएगा. हाँ. तो अगर उसको पता था कि वो बच्चे पे गोली नहीं चलाएगा, तो ह्यूमन शील्ड की तरह उसने बच्चे को उठा लिया. ठीक था जाने दें, इतनी सी बात जाने दें. ह्यूमन शील्ड की तरह उठाया उसने. खैर वो वहाँ से निकल गए और फिर जो वो आगे जाके, अच्छा वो भी बैग लेके निकलता है, तो पैसे जैसे वो अपने जो भी उसके बिलोंगिंग्स हैं वो फराज नहीं, उसका मकसद ये था, सॉरी ये बात कहने का, कि उसको पता था कि वो मुझे भी नहीं गोली मारेंगे, लेकिन वो उनको बताना नहीं चाहता था. हाँ. कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, मैं तुम्हें जिंदा चाहिए हूँ. सो वो उसने ये कहा, और वो कहता ना कि आजम को मैं जिंदा चाहिए हूँ, लेकिन मुझे आजम जिंदा चाहिए. और फिर आगे जाके वो जो मड फाइट होती है दोनों की, वो बड़ा अच्छा सीन, बहुत अच्छा सीन था. इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड. वो उसके बाद वो जो आता है वो जो एक लेफंटर, तीन आते हैं, तीन मोटरबाइक्स पे. सेम गाय हु प्लेड मुन्नाज इन जेंटलमैन. गुड परफॉर्मेंस बाय हिम. ज़ल्मी. गुड परफॉर्मेंस वेरी क्यूट बाय हिम, एंड दिस इज अ गुड सीन. और वो बड़ा बिलीवेबल होता है कि यार अब तो वो पहचाने जा भी नहीं रहे. अगर उन्होंने तस्वीरें देखी भी थी तो दे वर नॉट गोइंग टू कनेक्ट. नहीं, वो कहता है तस्वीर कहता है हाँ यही है, तस्वीर नहीं होती. और उस थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज सीक्वेंसेस, यार हमजा की परफॉर्मेंस, हमजा का एक एक्सप्रेशन,
آفٹر یو نو جانے جہاں آپ کو پتا مجھے تھوڑا سا جانے جی، جہاں آپ کو میں تھا، جی۔ جو تھا بٹ جب میں فرار میں حمزہ کو دیکھ رہا ہوتا نا مجھے نہ حمزہ نظر آتا ہے نہ مجھے جانے جہاں میں باتش نظر آتا ہے، مجھے صرف باتش نظر آ رہا ہوتا ہے. And after Mola Jatt, seeing Hamza in a character where there is no Hamza, there is no other, like, you know, it's a completely fresh, new character. بالکل. And new Hamza in a new avatar. I really enjoy that. بالکل یہ ڈائریکشن بہت اسٹرانگ تھی اس سین کی کہ ہاں، آپ کا ایریل direction ویو بھی میں آپ دیکھتے سوارمنگ اراؤنڈ ان بہت اچھی direction. اینڈ ایون دا کلوز اپس جس طریقے سے مٹی منہ پہ چھاتی پہ بازوؤں پہ ایک ہی گرین آف یو نو آپ کو ریچر آف ڈسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یو لک ایٹ اب میں بھول گیا ہوں کہ یہ والے سینس وجاہت نے کیے تھے یا مصدق نے. یہ نہیں پتا بٹ اٹ میکس یو لک ریلی اٹ میکس یو ریلی انکمفرٹیبل. اور جہاں مصدق کی بات ہے یہ مصدق آف کورس ہمارے میں نے اس بار میں نے پکڑ لیا. جی جی آف کورس آئی مین کون کس نے نہ پکڑا ہر ایک نے پکڑ لیا. میرے خیال میں کراچی والے سینس وجاہت نے کیے اف مائی میموری سروس می رائٹ. I don't know. جس نے بھی کیا کریڈٹ ٹو دی ڈائریکٹر دونوں کو کریڈٹ. دیکھیں یہ میں کہتا تھا کہ جب ہم ریویو کریں گے ہم کس کو کیا کریڈٹ دیں گے ہم بھول گئے ہوں. تو یہ بڑا بلیویبل تھا کہ جی ان لوگوں فنٹرو نے نہیں پہچانا ان کو بیکاز مٹی شٹی لگی ہوئی ہے منہ پہ. تصویر انہوں نے ایک دفعہ دیکھی اور اتنے ورکرز ہوں گے کیو آئی پی کے کہ ہر ایک کا تو نہیں ہر ہٹمین کا تو نہیں ان کو پتا ہوگا بٹ اٹ واز گڈ. اٹ واز ویری گڈ. لو جی وہ بھاگ جاتے ہیں. دے آر آن دا رن. ہیں جی دے آر آن دا رن. میں وہ دیکھ رہا ہوں سین کس کے کون سے ہیں پتا کیسے. آپ کنٹینیو رکھیں. ہاں اس کے بعد جو پولیس والا پہنچتا ہے گھر پہ اور وہ اس بندے کو بلاتا ہے کہ تمہارے بچے نے سوری مصدق نے لاہور کیا ہے اور وہ سوابی والے سینس کیے ہیں. نہیں وجاہت نے سوابی اور کراچی کیا ہے اور مصدق نے لاہور کیا ہے. تو یہ وجاہت بہت اچھی وجاہت نے بہت اچھا ڈائریکٹ کی کراچی. پھر جی ہمارا انسپیکٹر جو ہے وہ پہنچتا ہے سین کرائم سین پہ اور وہ کہتا ہے کہ بھاگ گئے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تم نے دیکھا کہاں گئے تمہارے بچے کو نے اٹھایا تو بچہ کدھر ہے بلاؤ اس کو تم کرکٹ کھیل رہا ہے. بچہ کدھر ہے؟ وہ تو باہر کرکٹ کھیلا ہے سر. تو ابھی تو اس پہ قاتلانہ حملے وہ کہتے ہیں یار ہمارے تو روز کی بات ہے یہ. وہ بھی آپ کو ایک انسائٹ ملتی ہے کہ یو نو واقعی کرائم کی جگہوں پہ اتنی زیادہ ہے کراچی جیسے شہر میں کہ اٹس لائک ایوری ڈے اکرنس فار پیپل. دیٹ واز گڈ. لو جی یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں. کٹ ٹو چودھری اکمل. ہاں ریئل اسٹیٹ ٹائکون اینڈ ایم پی اے. لو جی ایم پی آئے ہیں جمہوریت پہ. یہ جمہوریت پہ حملہ ہے. یہ حملہ جمہوریت پہ حملہ ہے. اچھا اب یہ لاہور والے سین مصدق نے کیے یہ بھی بہت اچھے ہیں. بہت اچھے تھے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ اگر وہ اچھا ہے تو یہ نہیں اچھا تو یہ دونوں نے بہت اچھے تھے. اینڈ اگین لینئر نہیں ہے نا. آپ کا پریس کانفرنس ہوا پھر ایم پی آتے ہیں افسوس کرنے پہلے ایک فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے میرا دوست تھا یہ تھا آپ کو الیکشن کا ٹکٹ دیں گے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. باہر نکلتے وہ کہتے ہیں یار گھروں میں لڑائیاں تو ہوتی ہیں مار کون دیتا ہے تمہیں یو نو دان میں ہوتے ہیں لیکن کسی بھی مسئلے کا حل ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو ختم کروا دو. گالی نکالتا ہے وہ تو ہیل ہیو یو ڈن. اور اینڈ آف کورس ناز ہیز رن اوے اینڈ شی ہیز آل ایویڈنس بیکاز وہ سی سی کیمرے کی فوٹیج ہے اس کے پاس. اس نے یہ ان لوگوں کو کیسے پتا کہ اس کے پاس فوٹیج ہے؟ کیونکہ وہ کیمرہ گملے سے نکلا ہے نا. اس نے گملے میں بھی پلانٹ کیا ہوا تھا. کیمرہ گملے سے نکلا تو فوٹیج ان کے پاس ہوتی. کیمرہ وہ ساتھ لے کے گئی ہوگی تو فوٹیج اس کے پاس ہوگی نا. میں نے تو یہ سوچا کہ بٹ میں نے یہ سوچا کہ اس کو پتا کیسے ہے کہ وہ فوٹیج اس کے پاس ہے. اس کو پتا ہی ہے نا کہ واٹس ہیپننگ. کس کو اس کو کیسے پتا پولیٹیشین کو جو آیا. یہ سوچی میں نے بات. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو نازش تھی وہ اس کی سیکرٹری تھی. سیکرٹری تھی ہمیں پتا چل گیا ہے. ہاں اور یہ اس کو نہیں پتا کہ ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی بٹ ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی. اور مجھے لگتا ہے میں پھنس گیا ہوں ان کے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سیاست دان تھا وہ اور کیس میں کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے کہ اور کچھ چیزیں ہوں گی جیسے یہ فوٹیج انہوں نے ہمیں دکھائی ہے کہ یہ فوٹیج بھی اس نے ریکارڈ کی ہوئی ہے بٹ پرابلی واٹ ہی مینٹ واز دیٹ شی ہیز سم ادر ایویڈنس پرائر ٹو. ہاں ایبسلیوٹلی. مگر وہ بھی یہ نا کہ بھائی بھی کہتا ہے کہ یار کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں ان کی وجہ سے. پہلے ہی ان کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو پھنسا دیا. یو نو واٹ ڈو وی ڈو ناؤ. بیچ میں ایک شاٹ انہوں نے ڈالا تھا جب وہ لٹا رہے ہوتے ہیں اس کو اکمل کو اور رو کے گڈ شاٹ اگین. اور وہ دوسرا اس کا بھائی گھڑی اٹھا کے لے جاتا ہے. جو یہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے یو نو گھڑی اٹھا کے اٹھا لی یہ تو مر گیا ہے پھر تکیا اس کا ٹھیک کیا. یہ وہ باتیں جو کل میں کہہ رہا تھا یار آپ کی پروڈکشن کوالٹی آپ کا ایگزیکیوشن اور وہ تو اچھا ہے نا. اب آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اسٹوری کے اوپر کہ یار یہ ہے یہ کیوں نہیں ہے بٹ آپ یہ نہیں کوسچن اٹھا سکتے کہ یار کہ یہ ہاف ہارٹیڈلی بنایا گیا. ایبسلیوٹلی محنت نظر آ رہی ہے.
सादिया को हमने नहीं देखा है इस किस में, तो वी डोंट नो कि सादिया किधर गई है, हाँ, सादिया को क्या उसका हो रहा है, लेकिन ये है कि ये जो मुझे अच्छा लगा कि हमने नहीं देखा। हाँ ठीक है, ये थोड़ा इस तरफ हम रहे हैं ना, तो ये थोड़ा ज्यादा एक्शन पैक्ड था। हाँ, बिटवीन बातिश एंड नाज ये अच्छा था सारा, तो मैंने ये एपिसोड बहुत एंजॉय की। हमने कोई मेजर सीन मिस तो नहीं किया। नहीं, दिस वाज फास्ट पेस अगेन। इसमें टक 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 करके चीजें हुई, और वो जो होती है ना मूवमेंट सारी, अब मैं तो उसमें बहुत हुक्ड हूँ, जो स्वाबी वाला पूरा जो चल रहा है। हाँ ठीक है, मुझे वो अच्छा लगता है। हम भी हैं। तो वो भी हुई उसकी। लारे कैसे दे रहा है ना लाला, लाले की शादी तुम ही से होगी। कि लाले की शादी तुझसे ही होगी। एंड मैंने कहा ना, जैसे हसन नुमान, मैंने नुमान हसन पहले बोल दिया, अपॉलॉजीज, बट हसन नुमान की एक्टिंग एट वन पॉइंट ही बिकम्स रियली इमोशनल कि तेरी जबकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था वो बड़ा गुस्से में था, हाँ, ऑलमोस्ट लाइक मर्डरस। तो वो जिस तरह से उसको वो लोलो पोपो कर रहा है ना, लोलो मैं पोचो, तुम्हारे जैसा ही था। हाँ, वो बड़ा मजे का है। हाँ, और फिर अगेन बेवकूफ का बच्चा सब भी इज फॉलोइंग फॉर इट। हाँ, जैसे दानियाल के एक्सप्रेशंस होते हैं, यू नो, इट इज वेरी एंजॉयबल, आई रियली एंजॉयड It was fun. It was good. Even I enjoyed it. आई वांट टू गिव अ शाउट टू हारून एज वेल। हाँ, हारून was very good. हारून की भी बहुत अच्छी हाँ, बिल्कुल, परफॉर्मेंस, क्योंकि हम हमजा की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने तो की तारीफ की हारून के भी जो एक्सप्रेशन होते हैं, एज फराज जब इमोशनल हो रहा होता है या उसको होता है कि यार गुस्सा भी जब वो कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से वाट लगी है हमारी, अच्छा था। आई एम वेटिंग फॉर फारसिस एंट्री एज वेल नाउ, नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में वी सॉ। हाँ एग्जैक्टली, दे गोइंग टुवर्ड्स पंजाब नाउ। हाँ, तो वो कहते हैं ना यहाँ पे ये नहीं चलता, कुछ और है। नो, बट द थिंग इज के अटेंशन टू डिटेल, यू नो, सिर्फ कॉलेज जाके फाइलें निकलवाना, उनमें देखना, फंसी देख रहा कि तस्वीरें हैं बातिश की और फराज की बचपन की, यू नो, एज स्कूल बॉयज, एंड यू लाइक दो लोगों, इट वाज लाइक वेरी meticulously done. I enjoyed it. It makes you feel like somebody is really आप देखें ना, ये nurturing a project. ये लोकेशन हम आमतौर पे नहीं देखते ड्रामों में। Exactly. ये कलर ग्रेडिंग इस तरह नहीं करता, कोई एफर्ट ही नहीं करता, नहीं देखते हम कैरेक्टर्स को इन हुलियों में नहीं हम देखते। हम मोर और लेस स्टाइलिंग सब कुछ बहुत एक सिंगुलर लेंस के साथ चल रहे होते हैं। दो घर होते हैं, एक घर होता है, या फिर उठ के बीच हाउस चले जाते हैं। एक गरीब घर, एक अमीर घर, एक गरीब लड़की, अमीर लड़की, गरीब लड़का, अमीर लड़का, हम उन्हीं में फंसे रहते हैं। सो अगेन दुनियापुर, ग्रीन एंटरटेनमेंट, फराज ग्रीन एंटरटेनमेंट, तो ह्यूज शाउट आउट टू ग्रीन एंटरटेनमेंट। वी वांट टू एनकरेज ग्रीन so that they continue to make content like this and don't fall for that trap कि यार के वो करें, वो ना करें, प्लीज ना करें। This is one of our good slots, by the way. I wish के ऐश के जुनून ना इतना fall from grace हुआ होता, तो it would have been like 4 आप ए दिल से रिप्लेस कर ले उसको। नहीं, thank you. Thank you. It would have been 4 really strong dramas, because moving on, I really enjoyed कर्जे जान, हम टीवी, क्या तेरा really good episode. Very good episode. Again, it keeps you on your toes. You're involved with every character, with all the scenarios, what the hell is happening, you know, टक 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 करके चल रहा है। नहीं, पहला तो वो जो आता ना, वो माहीन एंटर करती है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्यों आई है, ये माहीन इधर आई है, तो मैंने कहा अच्छा अब ये ना शोर शराबा और वो करेगी कि आपने मेरे साथ ये कर दिया। वो आके डायरेक्ट कहती है कि आपके बेटे के फोन में वीडियोस हैं, तो वो कहते मेरी और उसकी वीडियो समझ तो आप लोग गए होंगे कि मोबाइल में मेरी और अम्मार की वीडियोस हैं। You know, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हुआ है सीन, एंड अब ये देखें आप, जो हम वहाँ पे बात कर रहे हैं और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि ये असॉल्ट की विक्टिम एक आई है, और फिर जब वो वीडियोस देख रही होती है उसका रिएक्शन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय दिस एक्टर। मैं पिछली बार भी नाम नहीं फिगर आउट कर सका, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और फिर वो जब very moderate, you know, ना exaggerated but devastated, बिल्कुल जो एक था कि वो, और वो कहती है कि काश ये वीडियोस आपने खुद भी देख ली होती, काश ये वीडियोस आपने खुद भी देख ली होती, तो आपको पता चलता कि बेटे का जुर्म पता चलता। पहले मैंने सोचा, before she said this, I was wondering कि are these videos of her being intimate with Amar, or are they videos of the violence, but they're videos of the assault. And वो देखता है फिर। मुझे एक और भी ख्याल आया यहाँ पे कि that there is also evidence,
But वही बात है ना कि when it boils down to facts, a girl would rather that her compromised videos were not shown to the police department and the whole world in a courtroom. केस भी उसने इसीलिए नहीं, केस तो उसने वापस लिया क्योंकि ये भी पता चला कि उसने बख्तियार ही है ना जी उसने थ्रेटन भी किया है मुझे वे आदमी मेरी भांजियों को डराए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने कहा ना कि आपने थ्रेट करके केस मेरे नीसेस को भी किया और फैमिली को किया, तो आपने वो कर दिया था, मैं तो आपकी बात मान ली थी, फिर ये क्या जरूरत थी। अच्छा फिर वो कहता है अमार, अब मुझे ना जो सबसे अच्छी बात कर्जे जान में उसके एग्जीक्यूशन ट्रीटमेंट में लगती है कि वो दिखा रहे होते हैं फिर स्विच कर जाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। तो वो एक तो ये है कि थोड़ा सा वो आपको एज पे रखते हैं कि अच्छा अब अगला सीन आएगा कहेगा, we don't know what to expect। हाँ, और दूसरा वो मोनोटोनस भी नहीं होता और बोरिंग भी नहीं होता कि एक ही कॉन्वर्सेशन आप देखे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ जो वहां पे बैरिस्टर साहब और नशवा का चल रहा था, इन दैट मोमेंट आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट वाज हैपनिंग हियर एग्जैक्टली। बट वो वहां ले गए, मैंने कहा अच्छा बट ठीक है, वहां पे नशवा और बैरिस्टर साहब के बीच में क्या चल रहा है उसकी भी एक बात है, मैं अभी आपसे करता हूँ। बट फिर मैंने कहा अच्छा वापस आओ, फिर वो वापस आए, फिर वो अमार खड़ा हुआ है और अमार से वो लेके लड़की जाती है, ये चमाट बाप का, फिर एक और चमाट। पहले गलत काम करते हो फिर सबूत छोड़ देते हो। पहले तो गलत काम करते फिर सबूत रहे, गलत काम करते हो और फिर फोन पे सबूत रखते हो, तुम्हें अकल नहीं है? उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको ये कि सबूत तूने रखा हुआ है। अच्छा मैंने एक और बात बड़ी सोची इसके बाद ना, अच्छा होता नहीं पहले एक और बात जो दीपक ने कही अपने इंटरव्यू में, उसने कहा मुझे डीएम्स आए कि इसने ये जो था ये डिलीट किए, तो ये क्या रिट्रीव फाइल में जाके बाप ने भेज के, हाँ रिट्रीव फाइल में जाके देखिए, डिलीटेड रिसेंटली डिलीटेड में उसने जाके देखा है, एब्सोल्युटली वो देखता है ना यूं करके, ही वॉचेस दोस वीडियोस और वो मारता है उसको फिर। और अच्छा उसके बाद वाला जो सीन था जिसमें ये अमार जाता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और फिर वो एकदम पुशअप्स करना शुरू करता है और फिर वो जिस तरह से भागता है, परफॉर्मेंस अच्छी थी यार, गुड परफॉर्मेंस देयर। उसके बाद वो भागता है और अगला जो सीन था वो लड़की निकलती है, यूं देखती है हॉस्टल की गेट की तरफ, वो आती है, वो मैंने 0.25x पे देखा है सीन, जस्ट टू सी कि वो गाड़ी आती है। इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। वो थोड़ा सा उन्होंने बीच में वो कंप्यूटर ग्राफिक ऐसे किया है कि लड़की, बट इट वाज वेरी वेल शॉट। और क्योंकि वो स्पीड पे उन्होंने चलाया, आपको नहीं पता लगता कि वो कैसे उन्होंने किया है। हाँ, so this is not a level-headed boy that we're dealing with। वो because उसको ड्रग्स की भी हो रही है, विथड्रॉल्स हो रहे हैं, नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, उसने जाके उससे मार दिया। उसने जाके उसको लड़की को मार दिया। एट दिस पॉइंट अब आप मुझे बताएं कोई एम्बिग्विटी रहेगी? नहीं। आपको ये पता है कि उसने असॉल्ट भी किया है, जी, गाड़ी भी उसकी थी, जीएमसी भी लिखा हुआ था, जी, इसने मारा भी है, जी, कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है ना? नहीं। तो ऑल अलोंग ही वाज अ परपेट्रेटर, ये टोटली, ये भी पता था टोटली। पिछले हमारे रिव्यू के बाद अभी भी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि ये अमार ने नहीं किया। जी, देयर इज अ अमार लैप्स के लिए क्यों सॉफ्ट स्पॉट पैदा हुआ? क्यों है? दिस शुडंट हैव हैपेंड। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी किरदार ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, I think it's the actor। ये नहीं होना चाहिए था। It's the actor and it's not his fault। I don't think it's a performance। It's unfortunately देखने वाले को, और हम भी शायद उसमें थोड़े बहुत शामिल हैं, good looking, well dressed, well spoken boy, you have as a viewer you're kind of like yeah, it's kind of romantic। नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आपको क्यों ऐसा लगा? मुझे तो पहले दिन से क्लियर था कि ये ऐसा ही है। It's not that performance। It's a combination of all these there things। is something which I cannot figure out कि क्या वजह है। No, it's a combination क्योंकि आप शुरू का सीन देखें, वो अच्छा कहीं से नहीं लग रहा किरदार। वो पहला जो उसका सीन है, वो गाड़ी से उतरता है, उसने सिगरेट लगाया हुआ है, वो पहला उसका शॉट ही ये है कि वो चर्च वाला अपना वो बना रहा है सिगरेट, अपनी कमरा साफ करता है, गाड़ी में आता है, बदतमीजी के साथ कॉलेज में चला जाता है। बात ये कि आपको इतने टॉक्सिक हीरोज ड्रामे आपके दे चुके हैं जो कि रिडीम हो जाते हैं, जो हीरो बन जाते हैं, और हीरो वाइब्स नामीर से आती हैं। आई थिंक मसला यही है। देखिए ना, आप कितने एक्टर्स आप देख लें जो आपको टॉक्सिक वाइब दे चुके हैं। मेरे लिए शायद उनकी पिछली परफॉर्मेंस का जो एक बैगेज था, अनफॉर्चुनेटली वो मैं की जो परफॉर्मेंस थी wasn't a very good performance। मेरे ख्याल में मेरा तो वो प्रॉब्लम रहा है कि मैं उस वजह से शायद मगर मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों नहीं he is not coming across as an evil character। for you, for me, और I think for a lot of people
اس لیے کہ ہمارے ڈراموں میں ٹاکسک میل آپ کو اتنا دیا جاتا ہے, ہر دوسرا ہیرو آپ کا جو ہے نا وہ یہ کر رہا ہے حرکتیں, اور پھر وہ ریڈیم ہو جاتا ہے. دیرفور آپ کا دماغ اس کو پروسیس کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کہ نہیں یہ واقعی کہ انہوں نے کچھ چھوڑ تو نہیں دیا کہیں پہ کوئی وجہ. بیکاز ٹو ہز کریڈٹ نامیر میں ہیرو وائبس ہیں, ہی از فینسی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑ تو نہیں دیا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے اس کی زندگی میں ایک اور لو ٹریک بھی آنا ہے. سو یو نو مجھے نہیں پتا, مجھے آپ کو جو ایک کیریکٹر جو اس کے ساتھ منگنی اس کی ہوئی بھی ہے, جو کہ ایک حجاب کرتی بھی ہے, وہ بھی آنی ہے. تو یو لائک اوکے, اور آپ کو یہ بھی پتا کہ شاید اب دے وانٹ کہ نشوہ سے شادی کرے. سو آپ کے دماغ میں ایز اے ویور ہیونگ ایکسپیرینس پاکستانی ڈراماز ایک ونڈو آف اس کے لیے گنجائش چھوڑی بھی ہے کہ شاید اس کو کیریکٹر کو ریڈیم کریں. یہ سب چیزیں مل کے نا وہ ہوتا ہے. اور پھر دے ڈو شو ہم ان اے سرٹن لائٹ کہ پاؤٹی سا ہو رہا ہے, بیچارہ سا ہو رہا ہے, وہ نہیں دکھانا چاہیے. آؤٹ رائٹ اس کو ریپلسیو نہیں دکھا رہے. جیسے یہ والا جو سین تھا نا اس ایپیسوڈ میں, رائٹ آفٹر وہ جو انٹریکشن ود ماہین, اور جب وہ پوچھا, اس میں مجھے یہ کردار معصوم نہیں لگا. اس میں مجھے یہ لگا کہ یار بیکاز ہی از اے ڈرگ ایڈکٹ از ویل, اینڈ یہ ایک ہاں, لیکن ریپلسیو نہیں لگ رہا آپ کو کہیں بھی. تو ٹھیک ہے ریپلسیو نہ بھی لگے, لیکن مجھے گڈ لائٹ میں یہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی. نہیں, پہلے ایپیسوڈز میں پہلے سین کے بعد کچھ ایسے انسٹنس ہے جب وہ ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, کچھ کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ مجھے ایمبیگوٹی لگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بٹ خیر اینی وے اب تو کلیئر ہو گئی یہ بات, اب ہم آگے نکل گئے ہیں. سو ان دس ایپیسوڈ دیٹ سین جب وہ پش اپ والا وہ سارا میں کہہ رہا ہوں سیکوینس, گڈ پرفارمنس بائی نامیر اینڈ گڈ ایگزیکیوشن ایز ویل دیر. گڈ ایگزیکیوشن. ہاں بیچ میں لیپس ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, بٹ وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اب آپ کٹ ٹو آ جائیں کیفیٹیریا. I like the subtle romance that is, you know, brewing between these two. آپ سے سوال پوچھتا ہوں, very delicate and subtle. سوال پوچھتا ہوں. میں نے اس دن آپ سے ایک بات کی, بڑے لوگوں نے اگری کیا کہ میم سے محبت میں انٹرن باس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آف ہے. یہ کیوں نہیں آف, بتائیں. یہ مجھے نہیں لگتا آف, اس سے میں انکمفرٹیبل نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ عمر میں تو ان کا بھی فرق ہوگا نا, وہ باس ہے, وہ لائر ہے, یہ ابھی انٹرن ہے. باس وہ ریلیشن شپ بھی ہے انٹرن کا امپلائی کا. انٹرن تو نہیں, امپلائی ہے. امپلائی ہے, انٹرن ہی ہے, ابھی انٹرن کر رہی ہے, مطلب آئی ہے, ابھی پروبیشن پہ ہے, انٹرن ہی ہے نا ایک طرح سے. نہیں چلے ابھی آئی ہے, وہ باس ہے. عمر میں فرق ہوگا نا, وہ فرق عمر کا نہیں ہے, وہ فرق اور کسی چیز کا نہیں ہے, باس اس کا بھی نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کیریکٹر کو کس ایج بریکٹ میں دکھاتے ہیں. No, I agree with you. I went back and I thought about it کہ ہاں صحیح, it's not about age difference. It's not about age difference. And a lot of people said کہ oh 24 کی یہ وہ تو نہیں برا لگتا. It's not about age difference. It's the fact that you have categorically said she's 19. Also then you show her in that light also. اب نشوہ you've shown her to be a smart, sensible, intelligent girl. یہاں پہ اس کے باس کے ساتھ جو آپ کو انٹریکشن ہو رہی ہے اور وہ اس کو پتہ لگ رہا ہے, وہ بیوقوف نہیں ہے, وہ اس کو وہ دیکھتی بھی ہے. ایک بار آپ کے یہاں چائے کے ساتھ سنیکس بھی سرو کرتے ہیں, کے ساتھ کچھ اسپیشل بھی بنتا ہے آپ کے گھر میں؟ جی ہاں, تو وہ شی از اویئر, بڑی سٹل فلرٹیشن چل رہی ہے. ہاں تو آپ کو یہ نہیں برا لگ رہا کیونکہ اس کیس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یار کہ شاید یہ آگے چل کے اس لڑکی کو گروم کرے گا یا کچھ. ادھر آپ کو ویئرڈ لگتا ہے کہ یار مطلب 19 سال کی اے لیول سے نکلی لڑکی, کریڈل سنیچنگ ہو رہی ہے. ہاں وہ اے لیول سے نکلی, تو یہ بڑا فرق ہے. یہ بڑا فرق ہے. لیکن مجھے ان کا جینٹل جو رومانسنگ ہے نا وہ اچھی لگ رہی ہے. اٹس لائک ویری بلیویبل, اٹس ویری سارٹ آف یو نو سٹل, کوئی ان یور فیس نہیں ہے, کوئی آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یو نو اینی بڈی از. یار اسامہ کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے یار. اسامہ ایک تو لگ بہت اچھا رہا ہے, ایز بیرسٹر برہان, بڑی میجرڈ پرفارمنس, ایک ٹھہراؤ ہے اس کی پرفارمنس. ایبسلیوٹلی ہے, وہی بات نہیں ہے. اٹس اے کمبینیشن آف تھنگز دیٹ کم ٹوگیدر. خالی ایک بندہ, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں آتی ہیں وائبس ڈسپائٹ اینی تھنگ. اب اسامہ کا یہ کہ انفارچونیٹلی باقی دو کیریکٹرز اتنے برے دیے ہوئے ہیں اس کو, یا اس نے خود اتنے برے لیے ہیں کہ بڑا مشکل ہے ان سے نکلنا, لیکن برہان نکل رہا ہے ان سے. ہی از ویری ویری ویل ڈن, ویری ویل, بہت اچھا وہ تھا. اینڈ دین آف کورس یمنا کی کیا ہی تعریف بندہ کرے. یمنا کی کیا ہی, یمنا کا پہلا وہ سین ہے نا جب آتی ہے ماہین اندر, وہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, اور جس طرح نہیں, وہ کب سین ہوتا ہے, ہاں اس کے بعد ڈنر ٹیبل پہ. پہلے تو وہ فون کرتی ہے, جا کے کمرے میں جاتی ہے, برہان کو کرتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ کہتا ہے آئی ایم سوری, میں نے آپ کی کنورسیشن سوری اباؤٹ لاسٹ نائٹ, میں نے کال پہ آپ کی باتیں سن لی تھی. وہ اس دن کی بات, وہ جب برہان جم میں کہتی آپ کو سر کاٹ دینا چاہیے تھی کال, کہتا ہے میں نہیں کاٹ سکا. تو وہ تو خیر نہیں, جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ دیٹ واز بیوٹیفلی ڈن, اس کو پتہ لگتا ہے کہ ماہین مر گئی ہے, جب وہ دیکھ رہی ہوتی ہے,
اور میں نے کہا اچھا اب یہ ماہین مر گئی ہے بڑے ابو. ہاں ماہین مر گئی بڑے ابو. ماہین مر گئی بڑے ابو. میرا خیال تھا that she'll look at بڑے ابو with accusation but she looks at عمار with accusation. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی اور میری ختم ہو گئی ہے اب لڑائی, ماہین ہی مر گئی ہے تو اب ماہین اس دنیا میں نہیں رہی تو میری اور ہماری کی لڑائی بھی ختم ہو گئی. That was a very good scene. it was a good scene. It was a good scene. اچھا اب آپ دیکھیں, اب جس لائن پہ وہ اگین میں اس لیے کیونکہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ آتا ہے مار کے اس کو, اسی نے مارا نا, تو کس نے مارا اب تو نہیں نا شک آ کے, اور وہ he doesn't even bat an eye, وہ اوپر دیکھتا بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے میرے لیے تمہارے پاس خبر ہے, کہتا مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی, مجھے تم سے بات نہیں کرنی. یو نو. اب آپ کو اس سے کوئی آپ کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا کہ یہ کس طرح کا کردار ہے. یہ تو اچھا لگ بھی نہیں رہا, وہ برا ہی لگ رہا ہے, مطلب ہے وہ ایول ہی لگ رہا ہے. نہیں پہلے اگر آڈینس کے میں کسی ایک بندے کے بھی دماغ میں یہ بات آئی ہے, حالانکہ زیادہ لوگوں مگر کے نہیں, لیکن دا تھنگ از کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ اگر شروع میں آئی بھی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ سسپینس اگر بلڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہے نہیں کیا, ہو ڈن اٹ بس ہے سسپینس نہیں نا بلڈ کیا, تو مجھے تو کیا تھا, میں تو ونڈر کر رہی تھی کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں, اور بہت زیادہ جب سارے فیکٹرز انہوں نے دکھا دیے. نہیں خیر وہ پرانی بات ہو گئی, اب آگے ہاں چلیں تو گے, اب کافی ہم نے اس پہ ہاں اٹ ڈزنٹ اپلائی اینی مور. تو اچھا ایک اور میں نے مزے کی بات نوٹس کی, یہ جو سین ہے پورا, اب اس میں آپ دادی کا ریاکشن دیکھیں, ان اللہ و انا الیہ راجعون, ان اللہ و انا الیہ راجعون. خسغم جہاں پاک, خسغم جہاں پاک, اس نے ہمارے بیٹے پہ اتنے الزام لگائے. دس آفٹر وہ لڑکی آئی ہے اور اس نے ویڈیو ایویڈنس دکھایا. اچھا دادی بالکل نانچلانٹ کہ یار یہ سیریل ریپسٹ کی فیملی, دادی جو ہے وہ سب سے بڑی اوفینڈر ہے, سب سے. لیکن آپ دیکھیں کہ باپ کے چہرے پہ اگین ایکسلنٹ پرفارمنس بائی دیپک, کنسرن ہے. لیکن وہ کنسرن اس لیے نہیں ہے کہ ماہین مر گئی ہے, وہ اس لیے مر گئی ہے کہ اگر یہ تو اب میرا بیٹا دوبارہ پھنسنے لگا ہے. اس کو بیٹے کی وجہ سے میں نے یہ بات نوٹس کی, میں نے کہا دادی تو بڑی چل میں ہے, اور باپ کو کیوں اتنا کنسرن شو ہو رہا ہے کہ وہ مر گئی. اچھا وہ اس کا کوئی دکھ تو نہیں ہے ماہین کے مرنے کا, اس کو نہیں ہے, اس کا ایک دم یہ سوچ ہوتی ہے کہ مر گئی, کیسے مری, کس نے مارا, کیا ہوا. مجھے لگتا ہے بیٹے کے لیے بھی اتنی نہیں ہے, اس کو یہ کہ یار پھر کوئی پرابلم ہوگی, پھر اس نے کچھ یہی ہے نا کہ اسی کو بچائے گا کیسے ہو, جیسے اس نے چماڑ مار کے, اس کو پہلی بات یہ کہ غلط کام کرتے ہو ثبوت بھی ماں کو بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہے کہ یا ماں مجھے اس کاموں سے باہر رکھیں, اب اچھا بھلا ہمارا بزنس چل رہا ہے, کیوں آپ ان بکھیڑوں میں پڑتی ہیں, یاد ہے شرائن والا سین. تو ماسٹر مائنڈ بہت چیزوں کی ماں جی ہیں, اور وہی ہے نا ریلیجن کا وہ کر کے. اچھا لیکن بیچ میں عمار کی ماں کہتی ہے کہ آپ نے جیل بھیجا ہوتا, آپ نے آپ کے, ہاں ایگزیکٹلی, کیوں بچایا آپ نے اسے, ہونے دیتے نا جیل. ارے وہ جواب دیتی ہے کہ آپ جانے دیتے اس کو جیل, 2 چپیڑیں پڑتی ہیں تو اس کو. تو اس پہ بھی جو دادی ہے وہ کہتی ہے تم نشما کی بولی ہوئی بات کو وہ کر رہی ہو. یار دادی اس کے کہنے پر عمار کو جیل بھجوانے کے لیے تیار تھی. گڈ ایکٹنگ, گریٹ پرفارمنس آف کورس. ہاں تو وہ انہوں نے بڑا زبردست اپنا کردار پکڑا ہے. اچھی پتہ کیا بات ہے کہ ایک سین آنے لگتا ہے نا, تو اس سے پہلے تھوڑا سا وہ گراؤنڈ ورک کرتے ہیں. اب جو سین آنے والا ہے کہ جی برہان لے کے آ رہا ہے عاصم کو اور بی جان کو ایئرپورٹ سے, جہاز آئے, اس کی گراؤنڈ ورک کیا ہے کہ وہ بیٹھ کے جو اپنے ڈیسک صاف کر رہی ہے, اس میں سے لاکٹ نکلا ہے, پھر اس کو تھوڑا سا یاد آیا, ایک پھول سوکھا ہوا نکلا ہے, بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ جن کا رومانس تھا. پھر وہ بالٹی لے کے جاتی ہے, دیکھتی ہے, پھر دیکھتی ہے عاصم, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ او عاصم نے تو وہاں پہ مجھے غیر کی یاد آئی کیونکہ اس طرف دیوار تھی, اس طرف انہوں نے جھروکا سا بنایا. میں نے کہا یہ تھوڑی سی ایگزیکیوشن بہتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب برہان جو ہے وہ عاصم کو لے آیا ہے اور بی جان کو گھر اس نے اپنا ہی واپس خریدا ہے ان لوگوں سے, نوئنگ کہ یہ باپ کا گھر ہے, باپ کا گھر اس کو واپس کرو. اینڈ ہی نوز کہ یہ لوگ کون ہیں, اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو پتہ ہے کہ مس نشوا جو ہے اس پہ آزاد, وہ سارا اس کی چیزیں, وہ اس نے یہی شام کی چائے والی بات بھی اس لیے. اور اگر کسی کو یہ شک ہے کہ جی پہچانا کیوں نہیں, اس کو کیوں نہیں پہچانا کسی, ہی از اڈاپٹیڈ. ہاؤ ڈو یو نو؟ بیکاز یہ کہہ چکی ہے نا دادی کہ عاصم کی تو اپنی کوئی اولاد نہیں ہے, تو اس کی پراپرٹی کس کو جائے گی, تو اس کا اپنا بچہ تو نہیں ہو سکتا عاصم کا. ہاں لیکن ابھی یہ ڈرامے میں یہ بات ایڈریس تو نہیں ہوئی, مگر یہ بات ہو چکی ہے. سو وی آر ویری, کیا پتا جب عاصم چلا گیا تھا وہاں پہ اس نے جا کے شادی کی نہیں, رکھے ہوئے ہیں, بہن ہے اس کی آخر. چلو دیکھتے ہیں. بٹ یہ انٹرسٹنگ ہے نا, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنی دیر سے یہ لڑکا تھا یہاں پہ, تو کیوں نہیں پتا چلا کس کو کیا تھا, یہ کب آیا, سمجھ آئی کہ یہ ڈاکٹر تھا, کیونکہ اس لیے, ہاں تو اس لیے یہ جانتا تو تھا نیکسٹ ڈور, لیکن ملا کبھی نہیں ہے.
بٹ قرض جان بھی ایک اچھا ڈرامہ ہے جس کو دیکھ کے میں بہت انجوائے اچھا کرتا ہوں. ہے. اور And I think we should also say that good writing by Rabia Razak and also good direction by Saqib Khan. in this episode. No, on the whole. نہیں میں پھر وہی آپ مجھے کیوں نو جب آپ کرتی تو میں آپ کو واپس ادھر لے جاتا ہوں. اس پہ ہم نے کر لی ہوئی ہے بات, وہ کسی کا تو تھا نا وہاں پہ, نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہم بات کرتے ہیں نا بلیک کردار اور وائٹ کردار اور گرے کردار, گرے کردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنفیوز بنا دیں اس کردار. اچھا بختیار بلڈر گرے ہے یا بلیک ہے یا وائٹ ہے؟ گرے ہے. گرے ہے. ماں دادی گرے ہے. دادی گرے ہے. ہاں دادی مرڈرر تو مجھے تو نہیں پتا, اس نے خود کو. مجھے گرے نہیں لگتی. تو بختیار آپ کو کیوں گرے لگتا؟ پتہ نہیں کیوں. You see, that's the thing. Bakhtiar is a grey. There are no qualms about it. He's a grey character. Grey کا کردار یہ تھوڑی ہے کہ آپ کنفیوز کردار بولیں اور پھر بولیں. لیکن آپ کو نشوا وائٹ لگتی ہے, برہان وائٹ لگتے ہیں, پتہ یہ اچھے کردار. نہیں, برہان مجھے گرے لگتا ہے ابھی تک, کیونکہ اس کے پاس یہ ہے. I don't know his agenda. Maybe we can also say that it's also perception. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک چیز پرسیو کرے. مجھے برہان بالکل وائٹ کیریکٹر لگ رہا ہے, بہت اچھا کردار لگ رہا ہے. I don't know. It's an interesting character. اس کی ایک بیک سٹوری ہے. کہیں سے گرے نہیں لگتا. اس کو نشوا کے بارے میں پتا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ عاصم کا جو بھی یہ مسئلہ تھا, maybe in his heart he's playing some sort of a game. We don't know. Maybe he has genuine feelings. But here I don't have a problem with his intentions, right? ٹھیک ہے, I'm waiting to find out. لو جی, بیرسٹر برہان نے کہا ہے کہ میں اس کے ایکسیڈنٹ کے ایز اے لائر I will reopen the case. کیس کلوز ہو چکا ہے لیکن ہم ری اوپن کروا دیں گے. ماہین کا. ہاں کہتی سر آپ کریں گے, آپ کے لیے, اونلی فار یو. اچھا تھا. اچھی ایک ڈائنامک بلڈ ہو رہی ہے نشوا اور اس کی باس کی. بٹ اسٹرانگ ڈراماز. یا شادی لیکن ہوگی یہاں بھی. پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی. ایک تو یہ کیریکٹر نے آنا بھی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ساری پرسیپشن اس وجہ سے بھی بلڈ ہوتی ہے, پھر آپ لوگ ڈی ایم بھی کرتے ہیں, پھر ہم بھی پتہ نہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. تو آپ ٹیزرز ٹریلرز دیکھ کے بہت ساری چیزوں کو نہ سوچا کریں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہو جائے گا. میں نہیں زیادہ گھستا, جن کے میں دیکھ لیتا ہوں ٹیزرز میرا بھی وہ ہو جاتا ہے. نہ گھسیں یار, اس لیے کہ آپ دیکھیں گوئنگ بیک ٹو جفا فار ایگزامپل, کامنٹس میں آخری دن تک کہہ رہے ہیپی اینڈنگ فار حسن اینڈ زارا, ہیپی اینڈنگ فار حسن اینڈ زارا. کیوں بھائی؟ نہیں ہیپی اینڈنگ ہو سکتی ہے حسن اور زارا کے لیے, نہیں ہونی چاہیے. تو وہ آپ پھر ہمیں بھی بتا دیتے ہیں کہ یار وہ کامنٹ میں آ جاتا ہے ویڈیو میں کہ آگے چل کے یہ ہوا, ٹیزر میں یہ تھا, ٹریلر میں یہ تھا, پھر وہ ایک بات دماغ میں آ جاتی ہے. ٹیزر میں ٹریلر میں کیا تھا اس پہ اتنا مت سوچا کریں, جو ایپیسوڈ میں ہو رہا ہے اسی کے اوپر بات کیا کریں. anyway there's a lot to be unraveled in قرض جان. Yes. There's a character who's going to come in from Canada جو خالہ کی بیٹی ہے, with the خالہ. Then there's the whole fact کہ عاصم کا اور بسما کا چکر کیا تھا, وہ کیوں ختم ہوا, وہ کیا تو بتا دیا نا اس نے بسما نے. ٹھیک ہے, اب عاصم نے جا کے شادی کی, دوبارہ اڈاپٹ کیا, کیا کیا, برہان کہاں سے آیا, وہ سارا ایک سینیریو وہ ہے. وہ برہان کی بیک سٹوری کیا ہے, ویری انٹرسٹڈ ان دیٹ. بہزاد کی بیک سٹوری کیا ہے, بہزاد اور بسما کا جو ہے, why does Nashwa not like her father? There is a situation there as well. اس کو جائیں گے اتنی میرے نہیں یار, I hope جائیں, نہیں جانا پڑے گا ان کو. I demand برہان کی بیک سٹوری میں تو جائیں گے میرے خیال میں. نہیں, یہ بھی جائیں گے, بہزاد کی بھی جائیں گے, بہزاد کی بھی جائیں گے. کہ بہزاد سب سے زیادہ آپ کو کس کیریکٹر میں انٹرسٹ ہے سر؟ یار سب میں ہے ابھی تو, ویسے سب میں ہے. مجھے بختیار میں بڑا انٹرسٹ ہے. ہاں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر. میں تو کہا, بلکہ اب اس ایپیسوڈ میں تو خیر تھوڑا سا سٹوری کھل گئی ہے. پچھلی ایپیسوڈ تک لگ رہا تھا جیسے the story is revolving around بختیار بلڈر, کہ you know اس کا بیٹا ہے. ہاں, that's how he refers himself, بختیار بلڈر. بختیار بلڈر کا بیٹا ہے, اس کی ماں ہے, you know اس کی بھتیجی ہے, اس کی بیوہ, ہاں اس کی بیوہ وہ ہے, بھابھی ہے. تو you know it was all like around very him. fine. میں اس دن کہہ رہا تھا نا, میں نے he's just looking, it's the way that he's looking. Yeah. Even when Maheen enters, it's the way that he's looking at Maheen. Very good performance. Agreed. Excellent performance by Deepak. Agreed. So نشوا میں بھی انٹرسٹ ہے کہ نشوا اب یہ جو برہان دا لائر ہے, وہ بختیار دا بلڈر اور برہان دا لائر, برہان دا لائر, بیرسٹر برہان جو ہے, اس کی جو ڈائنامک دونوں کی بن رہی ہے وہ کدھر جائے گی. اور امار کا یہ جو وہ کہہ رہی تھی پچھلی بار کہ کوئی بڑا جرم کرے گا, جو بڑا جرم اس نے کر لیا, اب اس بڑے جرم کے اوپر نشوا کیا سٹینڈ لے گی, کیا کرے گی,
میرے خیال میں اس کو آئیڈیا تو ہے کہ اسی نے مارا ہوگا یا نہیں ہے ابھی نہیں ہے. اس نے کہا نا ہماری تو لڑائی ختم ہو گئی ہے, اس کو اتنا نہیں پتا کہ اتنا ایون ہے. بٹ اس کا فور اے مومنٹ اس نے سوچا نہیں ہوگا کہ کیا یہ میرا کزن ایسا اتنا تو نہیں کہ قاتل ہے. یہ تو آپ نے بھی وہی بات کی ہے, اتنا تو نہیں قاتل ہے, ریپ کر کے مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا تو اور کیا رہ گیا تھا پیچھے. اچھا جہاں ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں بیرسٹر برہان کی, وہاں میں ضرور یہ کہوں گی تھوڑا سا پھر بات اسی پہ آتی ہے کہ بیرسٹر برہان جو ہے جہاں تک مجھے یاد ہے یو کے سے پڑھ کے آیا ہے نا مجھے نہیں پتا, یو کے سے آیا یار, پڑھ کے باہر سے آیا. جب شروع میں اس کی باری صاحب کے ساتھ ہوتی ہے ساری, تو 2 ورڈز ایسے تھے جو میں نے کہا یہ ان کو نہیں بولنے چاہیے تھے. ہم نے یار اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے, ہم بھی اٹینشن ٹو ڈیٹیل کے ساتھ ہی ڈرامے دیکھتے ہیں, اور اینڈ آئی ایم لونگ کرزے جان اینڈ آئی ایم لونگ بیرسٹر برہان اینڈ اسامہ's پرفارمنس, آل آف دیٹ. مگر 2 لفظ تھے, ایک تو اینی ویز جو ہے نا وہ نہیں لوگ عموماً کہتے, جو انگلش اسپیکنگ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کہیں گے اینی ویز. اٹس لائک کے سے KOOL کول والا. ہاں کے سے کے والا کول, اینی ویز نہیں کہیں گے پہلی بات. دوسری چیز ہے ڈیسیجن کو ڈیسیجن نہیں کہیں گے. ڈیسیجن ہمارے حق میں ہو جائے تو انصاف. بہت چھوٹی چیز ہے, مجھے معاف کر دیں گے لوگوں کو بری لگے, بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن نہیں جہاں اتنا خوبصورت کیریکٹر ہے, جہاں وہ اچھا بھی لگ رہا ہے, جہاں تو پھر اس حساب سے تو اس کا برٹش ایکسنٹ بھی ہونا چاہیے تھا کبرا کی طرح. نہیں نا, نہیں ضروری نہیں, اگر وہ رہ گیا اڈاپٹڈ تھا. نہیں عاصم آمنہ موو کیا ہے, عاصم یہ ہمیں نہیں پتا یار اڈاپٹڈ شاید پاکستان سے اڈاپٹ کے پڑھنے گیا. نہیں میری بات سنیں, اتنے عرصے بعد عاصم واپس آیا ہے اور بی جان اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں سب کچھ بدل گیا, سب کچھ تبدیل ہو گیا, تو ون از ٹو ازیوم کہ برہان کی اب آصف کے ساتھ ہی رہا ہوگا ساری عمر, اور اتنا ان کا کلوز کنیکشن ہے جو بھی. اب وہ پریکٹس کرنے آیا ہے, یہ تو بیک اسٹوری کھولے گی تو پتہ چلے. بائی دیٹ کاؤنٹ اس کا برٹش ایکسنٹ ہونا چاہیے, پھر اس میں تو ہونا چاہیے اس کا. اتنی جس طرح سے وہ خالص اردو میں بات کر رہا ہے اس کو بولنی نہیں چاہیے. میں وہ دے سکتی ہوں گنجائش, نہیں نہ دینا, یا تو پوری گنجائش دیں یا نہ دیں. نہیں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو آئے ہوتے ہیں پھر برٹش ایکسنٹ پھر بھی نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کون سی فلم دیکھنے کے بعد اس دن لکی بھاسکر دیکھنے کے بعد بولا تھا, انہوں نے شروع میں چلا دیا تھا اٹس بیسڈ آؤٹ آف ممبئی, لیکن سب ملیالم بول رہے ہیں فور دی کنوینئنس آف دی آڈینس. تو آپ یہ رول جو ہے اب یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں, چاہے وہ امریکہ سے آیا ہو کیریکٹر, چاہے برٹن سے آیا ہو, چاہے وہ LGS گیا ہو, چاہے KGS گیا ہو, فور دی بینیفٹ آف دی آڈینس آپ یہ کنوینئنس آپ یہ مان لیں کہ بھائی ان کا ایکسنٹ نہیں ہوگا اور ان کی انگریزی لوکل انگریزی ہوگی, بس ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. آپ کتنا اس میں مجھے آپ کی اتنا اذیت دیکھ کے پرابلم دکھ ہوتا ہے, میں آپ کی پریشانی سہ نہیں پاتا, میں پریشان ہو جاتا ہوں آپ کو اس پریشانی میں مبتلا دیکھ کے. آپ اردو انگریزی کے ساتھ جو ہے نا آپ کا, میں نے بتایا نا آپ کو اس کی میری تنہائی کی ہائی لائٹ تھی کہ کبرا اپنی, ہاں میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں جب بھی آپ کو انگریزی, میں کیا کروں, آپ مجھے آپ کے بڑے دکھ میں میں شامل ہوں. لیکن تو میں ڈائلاگ ڈلیوری میں بہت ٹینشن میں آتی ہوں کہ یہ کیریکٹر جہاں سے آیا ہے اس کی تھوڑی سی انڈیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ یہاں سے آیا. کبرا کو کاسٹ کریں برٹش ایکٹر کے لیے, یہ فریال محمود کو کاسٹ کریں امریکن. All it requires is a little vocal training, that's all. I'm sure everybody, they're all very talented actors. Hania's got a very nice American accent. Hania کو آپ کاسٹ کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہانیہ without being born and raised in America has an American accent. تو accent یہ لوگ بنا سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. She puts up an American accent when okay, she wants to. میں وہی کہہ رہا ہوں, that's what I'm saying. They can put does up, it out of jest. They can put up an accent when they want to. You don't have to be born and raised somewhere. It's just a little bit of vocal training. جو کہ آئی تھنک ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں ڈراماز کے کہ ہمیں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے. You're right there, mate. Yeah, you're right. نہیں, you're all right that mate نہیں کرنے کی ضرورت, لیکن ہلکا سا. You're right there, mate. Yeah. اور بائی دا وے ایکسنٹ بہت جلدی آپ اڈیپٹ بھی کر لیتے ہیں اگر آپ. نہیں کچھ لوگ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. میں کہہ رہی ہوں کہ باہر سے اگر بندہ ایک انگریزی برٹش ایکسنٹ لے کے بھی آیا ہے تو پاکستان میں آ کے وہ پاکستانی ایکسنٹ اڈیپٹ بھی کر لیتا ہے بہت جلدی. ایسے بھی بہت ساری عمر اگر کوئی رہا تو پھر نہیں کرتا. اینی وے یہ ڈیبیٹ آپ کیا اپنا انگریزی والی نہیں, آئی وڈ دیکھیں نہیں بات انگریزی کی نہیں ہے, بات یہ کہ جہاں ایک اتنا زبردست پروجیکٹ ہے وہاں ایک چھوٹی سی چیز سے اگر کسی کا ویونگ ایکسپیرینس اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ مت کریں. تو آپ یہ کتنی بار پوائنٹ آؤٹ کریں؟ ہر دفعہ کروں گی, میرا کام ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا, میں کیوں نہ کروں, میرا کام ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا. کرتی رہیں. خواتین حضرات اس موقع پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. کل آپ قرض جان سے ریلیٹڈ آمنہ کا انٹرویو دیکھیں گی دیپک پروانی کے ساتھ. دوبارہ بتاؤں پوائنٹ خدا کے لیے میں آپ کو بتا دیا انٹرو میں بھی سارے پوائنٹرز کل بھی بتائے تھے. آئی ہوپ یو انجوائے دیٹ انٹرویو. اپنا فیڈ بیک ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. میں اور آمنہ آپ سے ملیں گے اب انشاءاللہ منڈے کو وتھ سن میرے دل اے دل اینڈ میم سے محبت. تب تک اپنا خیال رکھیے, یہ لے پھر دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.